بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں مرید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ تو گائز آج ہم نے ریڈ کرنی ہے اپنے ناول کی فرسٹ ایپیسوڈ۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ آج ہم نیو ناول سٹارٹ کر رہے ہیں، جیسا کہ آج 1 اگست ہے، تو آپ کو پتہ ہے اگست میں زیادہ تر ہم لوگ ریڈ کرتے ہیں جناب علی آرمی بیسڈ اینڈ سیکرٹ ایجنٹ بیسڈ ناولس، ٹھیک ہے؟ آپ لوگوں کو کوئی اچھے ہیپی اینڈنگ والے اس طرح کے ناولس پتہ ہو تو بتائیے گا، یا نہیں پتہ تو پھر میں جو دے رہی ہوں وہ انجوائے کریے گا۔ آؤ جی سٹارٹ کرتے ہیں ناول اپنا۔ یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے اور یہ بہت اعلیٰ ناول ہے۔ ماروش کی گن میں گولیاں ختم ہو چکی تھی، لیکن ایک سیکنڈ بھی ضائع کے بغیر ماروش نے جلدی سے بھاگ کر آگے آتے رہے آپ کو پیچھے کی طرف دھکیلا تھا۔ جب سامنے والے کی بندوق سے نکلنے والی چاروں کی چاروں گولیاں ماروش کے وجود میں پیوست ہوئی تھی۔ اس کو خون میں لت پت زمین پر گرتے دیکھ زیمل اس شخص کو گولیوں سے چھلنی کرتی، چلا کر ماروش کو پکارتی اس کی طرف بھاگی تھی۔ دشمنوں سے مقابلہ کرتے ارحم نے نم آنکھوں سے ماروش کو گرتے دیکھا تھا۔ ماروش نے واقعی اس سے کیا وعدہ پورا کیا تھا، مگر ماروش کو بھی تو کسی صورت کھونا نہیں چاہتا تھا۔ حال کی طرف بھاگتے قدموں سے بڑھتے میجر ارتضیٰ کو نہ جانے کو اپنی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوئی۔ ایک لمحے کی بھی دیر کیے بغیر اس نے اندر قدم رکھا، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے ہوش سنبھالے زندگی میں پہلی بار اس کی آنکھ سے ایک آنسو ٹوٹ کر گرا تھا۔ زیمل کی گود میں سر رکھے ٹوٹتی سانسوں کے ساتھ ماروش نے حال کے دروازے پر ہی کھڑی ارتضیٰ کی طرف تکلیف کے باوجود مسکراتی نظروں سے دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کی اداسی اور اذیت جیسے چیخ چیخ کر یہ کہتی تھی کہ میجر ارتضیٰ سکندر، آج میں نے ثابت کر دیا میں غدار نہیں ہوں۔ آج تو یقین کرو گے نا میرا؟ ماروش آنکھیں کھولو پلیز۔ ماروش کی آنکھوں مولتے دیکھ کر زیمل روتے ہوئے بولی، جبکہ لیکن ہمیشہ اس کی ہر بات ماننے والی اس کی جان سے عزیز دوست شاید اس دفعہ اس سے بے وفائی کر گئی تھی۔ ارتضیٰ نفی میں سر لاتے دیوانوں کی طرح ماروش کی طرف بڑھا تھا، لیکن یہ منظر دیکھنے سے پہلے ماروش غافل ہو چکی تھی۔ اس نے جیسے کلاس روم میں قدم رکھا، اندر ایک دم خاموشی چھا گئی۔ مس اقرا کی دہشت اتنی تھی کہ وہاں کی سب سے بدتمیز مانی جانے والی کلاس بھی اس سے بے حد ڈرتی تھی۔ ٹینس لگانے کے بعد اقرا کی نظر جیسے سامنے پڑی، اس کلاس کا فیمس اسٹوڈنٹ شایان اپنے ساتھ بیٹھی صبا کے ساتھ کچھ کپیوں میں مصروف تھا۔ مس اقرا نے سامنے پڑے ٹیبل سے بورڈ مار کر اٹھا کر اس کے سر پر دے مارا، اور آج تک کبھی اس کا نشانہ مس ہوا تھا؟ جو ہوتا مار کر سیدھا جا کر شایان کے ماتھے پر لگا تھا، جس پر شایان کے ساتھ صبا بھی فوراً ہڑبڑا کر سیدھی ہوئی تھی۔ سامنے دیکھنے پر مس اقرا نے خوش مگی نظروں سے گھورتی نظر آئی۔ اسٹینڈ اپ! شایان اور صبا فوراً اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے۔ ساری کلاس اب ان کی طرف متوجہ ہو چکی تھی۔ ریئلی سوری میم! صبا مصنوعی شرمندگی ظاہر کرتے ہولے سے منمنائی، لیکن شایان کو تو کچھ جیسے پرواہ ہی نہیں تھی۔ گیٹ آؤٹ فرام مائی کلاس! ان کی طرف غصے سے دیکھتے مس چلائی تھی، جس پر صبا کو اپنے ساتھ باہر آنے کا اشارہ کرتا شایان ڈھرائی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ یار شایان، یہ میم کو مسئلہ کیا ہم دونوں سے؟ مجھے تو لگتا ہے وہ لائک کرتی ہیں تمہیں اور میرے ساتھ دیکھ کر جیلس ہوتی ہیں۔ شکل دیکھیے اپنی سڑی ہوئی، کوئی ایک بار نظر ڈال کر دوبارہ دیکھنا بھی پسند نہ کرو، بڑی آئی مجھ سے مقابلہ کرنے والی۔ سب اپنے کلاس سے نکالے جانے پر نہ خود سے بولی۔ جب اس کی بات سنتا اور ہم دل ہی دل میں مسکرایا۔ ماروش اور اسے لائک کرے گی، اسے بے ساختہ کہکا لگانے پر دل کیا تھا۔ چھوڑو نا ڈارلنگ، کیوں اپنا موڈ خراب کر رہی ہو؟ ویسے بھی اس میں سکرا کی بورنگ کلاس میں بیٹھ کر کرنا بھی کیا تھا؟ اچھا وہ خود ہی نکال دیا، اور ہم نے پیار سے کہتے صبا کا موڈ بحال کرنا چاہا۔ ہاں وہ تو ٹھیک ہے، لیکن دیکھو نا تمہیں کتنے زور سے مارے، یہ جگہ سوج چکی ہے۔ ہاں؟ صبا اس کی پیشانی پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ وہ ایسی بے باک تھی، کبھی بھی کہیں بھی اس کے قریب آ جاتی تھی۔ ایک مار کر تو ٹکن وجہ نا جگہ سوج گئی، ماں صدقے چلی جاوے، ایڈے نازک تھے۔ چھوڑو اس سب کو، اس بات کا بھی مزہ چکھا دیں گے اسے۔ لیکن آج تو تم نے مجھے اپنے خاص دوست سے ملوانا تھا نا؟ اور ہم نے اس کے قریب آنے پر بنا اندر کی بیزاری ظاہر کی نرمی سے خود سے دور کیا تھا۔ ہاں ملوانا، لیکن یہاں پر نہیں، کہیں اور۔ صبا مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑتی پارکنگ کی طرف بڑھ گئی تھی۔ ماروش جیسے کلاسز لے کر اسٹاف روم میں آ کر بیٹھی، کلائی میں پہنے بریسلیٹ میں اسے وائبریشن محسوس ہوئی۔ ہاتھ میں پکڑی فائلز ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ ہاں بولو ارحم، کوئی معلومات ملی وہاں سے؟ وہ ماروش پانی کا نل کھولتے بولی تاکہ اس کی آواز باہر نہ جا سکے۔ بہت اہم خبر ملی، اسٹوڈنٹس کو غائب کروانے میں صرف صبا اور اس کے ساتھ ہی نہیں بلکہ کالج کے ایڈمنسٹریشن میں سے بھی کوئی بہت اعلیٰ عہدے کا شخص شامل ہے۔ اس کا مطلب ہمارا شک ٹھیک نکلا، اب ہمیں کسی بھی طرح جلد از جلد اس شخص تک پہنچنا ہوگا۔ کیا صبا جانتی ہے اس کے بارے میں؟ ماروش پرسوچ انداز میں بولی۔ نہیں، یہی تو اصل مسئلہ ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتی، اگر جانتی ہوتی تو اب تک میں اسے اگلوا چکا ہوتا۔ اس کا ساتھی ساؤتھ سب جانتا ہے، لیکن وہ صبا سے کئی گنا شاطر ہے، اتنی آسانی سے اگلے گا نہیں کچھ بھی۔ ماروش کو لیب انچارج سر باسط اور وائس پرنسپل سر اکمل کی حرکتیں پہلے دن سے ہی کافی مشکوک لگی تھیں۔ باسط وہی تھے، ساڈا بھی لیب انچارج نہیں ہے، لیکن لیب اٹینڈنٹ دا نا۔
اس نے ان کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ کچھ دنوں سے اس نے نوٹ کیا تھا کہ سر اکمل کتنی بار سیکنڈ ایئر کی اسٹوڈنٹ لائبہ کو اپنے آفس بلا چکے تھے، جس کی بات وہ کافی ڈری سہمی رہنے لگی تھی، نہ ہی زیادہ کسی سے بات کرتی تھی۔ کافی عرصے سے لاہور کے مختلف اداروں سے اسٹوڈنٹس غائب ہو رہے تھے، جن کے بارے میں آج تک ان اداروں کی سیکیورٹی کے ساتھ ساتھ شہر کی پولیس بھی کچھ پتہ نہ چلا سکی تھی۔ وہ گروہ اتنی صفائی سے کام کر رہا تھا کہ اسٹوڈنٹس غائب ہونے کے باوجود ان کے خلاف کوئی ایک ثبوت بھی نہ مل سکا تھا۔ اغوا ہونے والوں میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی۔ البتہ اسٹوڈنٹس کے والدین رو پیٹ کر مدد کے لیے ہر دروازہ کھٹکھٹا چکے تھے۔ پولیس بھی ہار نہ مانتے ہوئے اپنی کوششوں میں لگی ہوئی تھی، لیکن کوئی سی راحت نہ آتے دیکھ کر سیکرٹ ایجنسی سے مدد مانگی گئی تھی، جنہوں نے مدد مانگنے سے پہلے اپنے دو بہت اہم ایجنٹس کیپٹن معروش اور کیپٹن ارحم کو وہاں بھیج دیا تھا۔ 2 مہینے مختلف ترین اداروں میں بھیس بدل کر وزٹ کرنے کے بعد انہیں کافی معلومات حاصل ہو چکی تھی۔ اس گروہ کا مین سرگنا اسی گورنمنٹ یونیورسٹی میں موجود تھا، اور اس ادارے سے پچھلے 7 مہینوں میں 60 سے زائد اسٹوڈنٹس غائب ہو چکے تھے۔ وہ دونوں پچھلے 6 مہینوں سے یہاں اپنے مشن پر کام کر رہے تھے۔ معروش ایک ٹیچر، ارحم ایک اسٹوڈنٹ کی طرح وہاں موجود تھے۔ دونوں کھلی اپنی اصل شخصیت سے بہت مختلف تھے۔ صبا اس گروہ کا ایک بہت اہم فرد تھی۔ ارحم بہت جلد اپنی چارمنگ پرسنالٹی سے متاثر کر کے اس کے کافی قریب آ چکا تھا۔ ارحم نے اس کے سامنے ایسا ظاہر کیا تھا کہ بہت قریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانا چاہتا ہے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ صبا نے اس کو اچھے سے جانچنے اور اپنی ٹیم میں اتنا ہینڈسم بندہ شامل کرنے کی کوشش میں اپنے ساتھی سے بات کر کے اسے اپنی حد تک معلومات دی تھی اور ارحم کو بھی اپنے کام میں شامل کر لیا۔ ارحم اس گروہ کو پکڑنے کے لیے ہمارے پاس 1 ہفتے سے بھی کم کا ٹائم رہ گیا، ہمیں اپنے نیکسٹ پلان پر فوراً عمل کرنا ہوگا۔ نیکسٹ پلان کی ساری تیاری ہو چکی ہے، بس آج رات ہی عمل کرنا ہے اس پر۔ انشاءاللہ کامیابی ہمارا مقدر بنے گی، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ معروش بھی پورے یقین سے بولی۔ ویسے نہیں سکرا، میں نے آپ کو صرف کلاس سے باہر نکالنے کو کہا تھا، آپ نے مجھے بیچارے شریف انسان کا سر کس خوشی میں پھوڑا ہے؟ ارحم شرارتی انداز میں معروش سے مخاطب تھا۔ مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ شایان، آپ جس طرح سبا کے کان میں گھسے ہوئے تھے، اگر اس منظر کو کیپچر کر کے میرے سر کو فارورڈ کر دی ہوتی تو وہ اچھے سے آپ کی شرافت نکالتے۔ معروش نے بھی اسی کے انداز میں جواب دیا تھا۔ جب اس کی دھمکی سنتا ارحم ڈرنے کی ایکٹنگ کرتا اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ ارحم سے بات کر کے فون رکھتے معروش باہر آ گئے تھے۔ کون ہے وہاں؟ تھوڑی دیر پہلے اس کی پیاس کی شدت سے آنکھ کھلی تھی۔ پانی پی کر وہ دوبارہ بیڈ کی طرف بڑھا۔ جب اسے کھڑکی کے پاس ایک ہیولا سا نظر آیا تھا، وہ جلدی سے کمرے کی لائٹ آن کرتا باہر کی طرف بڑھا۔ ڈرائنگ روم کی لائٹ آن کرتے اس کی نظر صوفے پر بیٹھے وجود پر پڑی، جو بلیک سوٹ میں ملبوس نقاب سے اپنا چہرہ چھپائے ہوئے تھا۔ کون ہو تم؟ اور اس وقت میرے گھر میں ایسے داخل ہونے کا مطلب؟ وہ اپنی گھبراہٹ پر قابو پاتے ہوئے آگے بڑھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا بڑی آرام دہ انداز میں صوفے پر بیٹھا تھا۔ یہ کیا پروفیسر صاحب، بری بات، آپ مہمانوں کا اس طرح استقبال کرتے ہیں کیا؟ نسوانی آواز پر اکمل نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ ڈریسنگ سے وہ جسے مرد تصور کر رہا تھا وہ تو کوئی لڑکی تھی، لیکن ایک اکیلی لڑکی اس وقت اس کے پاس اس کے گھر میں کیا کر رہی تھی؟ لگتا ہے آپ کا ایسا کوئی ارادہ نہیں، چلیں میں ہی اپنی مہمان والا فرض پورا کر دیتی ہوں۔ اسے اپنی جگہ جمع دیکھ وہ دوبارہ بولتی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی تھی۔ اکمل نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں خود پر ہنسا کہ وہ اس دھان پان سی لڑکی سے گھبرا رہا ہے جو صرف اس کے ایک تھپڑ کی مار تھی۔ اکمل اس کو سامنے لگی تصویروں کی طرف متوجہ دیکھ اس پر وار کرنے آگے بڑھا، لیکن اگلے لمحے اس کی اپنی چیخ نکل گئی۔ معروش نے اپنی طرف اٹھتا اس کا ہاتھ گرفت میں لیتے مروڑ کر پیچھے کی جانب گھمایا تھا۔ اکمل کو درد سے اپنا بازو ٹوٹتا محسوس ہوا، جس مہارت سے اس نے یہ سب کیا تھا اکمل سمجھ چکا تھا، کوئی عام لڑکی نہیں۔ وہ اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کر رہا تھا جب سر پر لگنے والی زوردار ضرب سے آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ جامع کے اسٹوڈنٹس کہاں غائب کرتے ہو تم؟ جیسے اس کی آنکھ کھلی اس نے خود کو رسیوں میں جکڑا کرسی پر بندھا پایا۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا جب اس کے پتھریلے لہجے سے بھی زیادہ الفاظ پر ساخت ہوا۔ کون سے اسٹوڈنٹس؟ کون ہو تم اور کیا بکواس ہے یہ؟ میں اپنی جامع کے بچے کیوں غائب کروں گا؟ اکمل گھبراہٹ پر قابو پاتے فوراً بولا۔ معاملے کو کسی حد تک وہ سمجھ چکا تھا، اور یہ بھی کہ وہ پھنس چکا ہے۔ کافی کیوٹ ہے تمہارا بیٹا، سنا تمہاری بیوی تمہارے 5 سال کے بیٹے اور 3 سال کی بیٹی کو لے کر اسلام آباد شمشاد کالونی بلاک نمبر 6 میں واقع اپنے میکے گئی ہوئی ہے، یاد تو آ رہی ہوگی نا تمہیں؟ معروش نے ہاتھ میں پکڑی اس کی فیملی فوٹو آنکھوں کے سامنے لہرائی۔ چلو کیا یاد کرو گے، بات کروا دیتی ہوں ان سے، پھر بعد میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ میرے آدمی تمہارے سسرال کے باہر ہی موجود ہے، چاہو تو ویڈیو کال بھی کروا دیتی ہوں۔ اکمل اس کے لفظوں میں چھپی دھمکی سمجھتا پسینے میں شرابور ہوا تھا۔ نہیں میں بتاتا ہوں، سب بتاتا ہوں، پلیز ان کو کوئی نقصان نہ پہنچانا، وہ بے قصور ہے۔ مجھے ایک اسٹوڈنٹ کی ڈیٹیل چاہیے، اگر ذرا بھی غلط بیانی کی کوشش کی تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے، اسپاٹ انداز میں کہتے معروش نے ریکارڈنگ ڈیوائس آن کر لی تھی۔ آؤچ میری کمر! زیمل ابھی تھوڑی دیر پہلے لان میں آ کر بیٹھی تھی جب برابر والے بنگلے سے آتی بال اس کی کمر کو سلامی دیتی ہوئی نیچے جا گری۔ حد ہی ہوگی، کتنے بدتمیز لوگ ہیں، مینرز نام کی چیز نہیں، بجائے نئے ہمسایوں کا اچھے سے ویلکم کرنے کے الٹا قاتلانہ حملے کیے جا رہے ہیں۔ امیر ہو گئے تو اپنے گھر، آج تو چھوڑوں گی نہیں میں انہیں۔ زیمل غصے میں ساتھ والے عالیشان بنگلے کو گھورتی اپنی کمر سے ہلاتی اٹھی تھی۔ انہیں 1 ہفتہ ہو چکا تھا اپنے نئے گھر میں شفٹ ہوئے، لیکن ساتھ والے بے حد خوبصورت طرز کے بنے بنگلے میں جس کی مغرور سی کھڑی عمارت کو دیکھ کر اس کے مکین بھی ویسے معلوم ہوتے تھے، وہاں سے کوئی ایک فرد بھی ان کی طرف نہیں آیا تھا، لیکن روز شام کے وقت ہوا میں اڑتی ایک بال ضرور پہنچ جاتی تھی۔ زیمل رک جاؤ بیٹا، کسی بچے نے غلطی سے ادھر پھینک دی ہوگی۔ اسے اٹھتا دیکھ کر پاس بیٹھی سلمیٰ بیگم نے روکنا چاہا، جانتی تھی وہ غصے کی بہت تیز ہے، کچھ الٹا سیدھا ہی کر کے آئے گی۔ ماما کوئی بچہ اتنی اونچی دیوار سے بال کیسے پھینک سکتا ہے؟ یہ ضرور اس گھر کے بگڑے امیر زادوں کا کام نہیں ہوگا، آج تو میں ان کی طبیعت سیٹ کر کے ہی آؤں گی۔ زیمل دانت پیستے ان کی مزید کوئی بھی بات سنے بغیر گیٹ کی طرف بڑھ گئی تھی۔
جنرل یوسف بہت بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہمارے جوانوں نے، باقی جیسی آپ نے ان دونوں کی تعریف کی تھی وہ اس سے بھی بڑھ کر ثابت ہوئے۔ چیف صاحب کی آواز سے بھی ان کی خوشی جھلک رہی تھی، ان کا برسوں کا خواب پورا جو تھا۔ بالکل سر، انڈین آرمی آفیسر ان سب کو اپنی غفلت سمجھتے ایک دوسرے سے نظر ملانے کے قابل نہیں رہے۔ ان کی نام نہاد سیکیورٹی کو میرے میجرز اپنے پیروں تلے روند کر آ گئے۔ جنرل یوسف فخریہ انداز میں بولے، ویل ڈن جنرل، مجھے پوری امید ہے آپ لوگ آگے بھی ایسے ملک کو سرخرو کریں گے۔ اور ہاں، میرے دیے ہوئے نیکسٹ مشن پر کام کب سٹارٹ کریں آپ؟ اب کی بار بنائے گی ٹیم میں ایک بار پھر اپنے مشن کے انتہائی قریب پہنچ کر ناکام ہو چکی ہے، مگر اب میں مزید اپنے جوان نہیں کھونا چاہتا۔ میں چاہتا ہوں یہ مشن میجر ارتضیٰ سکندر کو سونپا جائے۔ میں ملک میں پھیلتی مزید تباہی نہیں دیکھ سکتا۔ چیف کی بات پر جنرل یوسف ایک پل کے لیے خاموش ہوئے تھے۔ اوکے سر، جیسا آپ کا آرڈر، میں کچھ دنوں تک آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرتا ہوں۔ میجر ارتضیٰ سکندر میجر جازل ابراہیم پورے 2 سال بعد پاکستان واپس لوٹے تھے۔ جنرل یوسف کچھ دنوں تک انہیں ڈسٹرب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتے تھے۔ اتنا بڑا مشن سونپنے سے پہلے وہ چاہتے تھے وہ کچھ ٹائم پرسکون ہو کر اپنی فیملی کے ساتھ گزار سکیں۔ اگر ان دونوں سے ڈسکس کرتے تو انہوں نے ایک دن بھی آرام کے بغیر مشن کے لیے تیار ہو جانا تھا۔ اچھا جی، ڈیڈیکیٹڈ میجر۔ نور پیلس سے ملنے والی ہدایت پر گارڈ جسے اپنی رہنمائی میں اندر کی طرف لے گیا تھا۔ اسٹائلی سی بلیک ٹائل سے بنی روش پر چلتے وہ اندر کی طرف بڑھی۔ روش کے دونوں طرف بڑا سا لان تھا جو مختلف قسم کے پھولوں سے سجا بہت دلکش منظر پیش کر رہا تھا۔ ضرور بال پھینک کر اندر بھاگ گئے ہوں گے، خالی لان کو دیکھ کر زیمل نے سوچا تھا۔ گاڑی سے ڈرائنگ روم میں بٹھا کر باہر نکل کے گھر باہر سے جتنا خوبصورت دکھتا تھا اندر سے اس سے کئی گنا زیادہ دلکش تھا۔ گھر کو دیکھ کر یہی لگ رہا تھا کہ کافی بڑی فیملی رہتی ہے یہاں۔ ڈرائنگ روم کی دیواریں بیش قیمت پینٹنگ سے سجی ہوئی تھی۔ جدید سٹائلز کے صوفوں کے ارد گرد موجود ٹیبلز پر مختلف قسم کے نفیس ڈیکوریشن پیسز رکھے گئے تھے۔ ڈرائنگ روم کی ہر چیز میں بلیک رنگ نمایاں تھا۔ زیمل کو وہاں بیٹھے 10 منٹ ہو چکے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کا بھی اچھی طرح معائنہ کر چکی تھی، لیکن اسے وہاں گارڈ کے علاوہ کوئی زیرو نے دکھائی نہیں دیا۔ وہ اکتا کر اٹھنے والی تھی جب ڈرائنگ روم کی انٹرسٹ سے 2 گریسفل سی خاتون اندر آتی دکھائی دی۔ معاف کیجیے گا بچے، آپ کو اتنا انتظار کرنا پڑا۔ وہ دونوں زیمل سے بہت ہی پیار سے ملی، جیسے ان کی برسوں پرانی جان پہچان ہو۔ زیمل کو انداز کافی اچھا لگا۔ سلام دعا کے بعد ان کے سامنے بیٹھتے بولی۔ زیمل کی نگاہ پیچ کلر کے ڈیسنٹ سے کپڑوں ملبوس زینب بیگم پر ٹک کر رہ گئی۔ اسے فیل ہوا تھا جیسے پہلے اس نے کہیں دیکھا ہو، مگر کہا ذہن پر زور دینے کے بعد بھی انہیں یاد نہیں آیا۔ نہیں آنٹی، اٹس اوکے، وہ دراصل مجھے آپ سے اس بارے میں بات کرنی تھی۔ ان کی بات کے جواب میں زیمل نے ہاتھ میں پکڑی بال کی طرف اشارہ کیا۔ ان کے اتنے ملنسار رویے پر اس نے اپنا لہجہ دھیما ہی رکھا تھا۔ اس کی بات پر دونوں نے ناسمجھی سے زیمل کو دیکھا۔ ہمیں 1 ویک ہوا آپ کے برابر والے گھر میں شفٹ ہوئے، اور پچھلے 6 دنوں سے ایسی ایک بال آ کر میرے سر یا کمر کو سلامی ضرور دے جاتی ہے۔ اسی بارے میں آپ سے بات کرنی تھی۔ تفصیل سے بتاتے زیمل نے ان کی طرف دیکھا۔ اس کی بات پر دونوں کے چہروں پر دھیمی سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ سمجھ گیا آپ کی بات، ابھی بلاتی ان دونوں کو۔ یہ رکھ کر ذرا ہادی اور طلحہ کو نیچے بھیجیں۔ زینب بیگم کی بات پر ٹیبل پر لوازمات سجاتی ملازمہ سر ہلا کر باہر نکل گئی۔ آج ہی کارڈ کے تھرو ہمیں آپ لوگوں کے شفٹ ہونے کا پتہ چلا، ورنہ آپ لوگوں سے ملنے ضرور آتے۔ آج کل کچھ مصروفیت چل رہی ہے، میرا بیٹا پورے 2 سال بعد پاکستان واپس آ رہا ہے، اس لیے جیسے ٹائم ملا ہم آپ کے گھر کا چکر لگائیں گے۔ اپنے بیٹے کا ذکر کرتے ناہید بیگم کی آنکھوں کی چمک نمایاں تھی۔ او اچھا، کہاں رہتے وہ؟ ان کی اتنی تفصیل بتانے پر زیمل کو مربتاً پوچھنا پڑا۔ میرا بیٹا آرمی میں ایک ٹریننگ کے سلسلے میں 2 سال سے امریکہ گیا ہوا ہے، کل ہی پاکستان لوٹے گا۔ اسی کے آنے کی تیاری میں مصروف ہیں ہم سب۔ ناہید بیگم کی بات پر سر ہلاتے اس نے ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے 10 سال کے لڑکوں کو دیکھا، جو ایک جیسی شکل و جسامت سے ٹوئنز معلوم ہوتے تھے۔ یہ رہے آپ کے مجرم، جو سزا دینی ہے آپ دے سکتی ہیں انہیں۔ زینب بیگم ان دونوں کو خشمگین نظروں سے گھورتے زیمل سے بولی۔ وہ دونوں پہلی ملازمہ سے اپنے بلاوے کی وجہ اگلوا چکے تھے، اس لیے چہرے پر دنیا جہاں کی مسکینیت سجائے کھڑے تھے۔ وی آر ریئلی سوری آپی، نیکسٹ ٹائم ایسا نہیں ہوگا، ہادی منہ بناتے لٹکاتے ہوئے ہولے سے بڑبڑایا۔ زیمل کو ان دونوں کی صورت دیکھ کر ویسے بہت پیار آیا تھا، ڈانٹتی کے خاک، صحت مند سے گول گول فیس والے وہ بہت ہی کیوٹ تھے۔ اٹس اوکے، مگر نیکسٹ ٹائم معافی نہیں ملے گی۔ زیمل کے نرمی سے کہنے پر وہ دونوں اس کا شکریہ ادا کرتے شرارتی انداز میں زینب اور ناہید بیگم کی طرف دیکھتے وہاں سے نکل گئے۔ ماشاء اللہ آپ کے بچے بہت کیوٹ ہیں۔ کیوٹ نہیں، پورے شیطان ہیں، گھر سے باہر والے بھی پناہ مانگتے ہیں ان سے۔ ارتضیٰ کے بے جان لاڈ پیار نے بگاڑ دیا دونوں کو۔ اچھے خاصے سدھر رہے تھے، لیکن اس کے آنے کے سن کر پھر سے اپنی پہلی والی جون میں واپس آ گئے۔ اس کی بات پہ زینب بیگم نے مسکراتے جواب دیا۔ زیمل کو ان سے مل کر بہت اچھا لگا تھا۔ ان سے ملنے سے پہلے والا امیج اب اس کے بالکل برعکس بن چکا تھا۔ کافی دیر باتوں کے بعد وہ انہیں اپنے گھر آنے کی دعوت دیتی نکل آئی تھی۔ چلو ہم سارے جنگل اب گئے آ گئی تمہیں گھر کی یاد، کچھ دن مزید آوارہ گردی کر کے لوٹنا تھا، اتنی جلدی کیوں لوٹ رہی ہو؟ اس نے جیسے لاؤنج میں قدم رکھا آسیہ بیگم کی چنگاڑتی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ ماما آپ جانتی ہیں میں اپنی اسٹڈی ٹور پر گئی ہوئی تھی، کوئی آوارہ گردی کرنے نہیں۔ معروش ملازمہ کو سامانوں پر لے جانے کا اشارہ کرتی ان کی طرف بڑھتی۔ جانتی ہوں سب، مجھے سکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک تم اور دوسرا تمہارا وہ باپ ہے، پیسہ کمانے نے اسے اتنا پاگل کر دیا کہ کسی اور بات کا کوئی ہوش نہیں، میری اور میرے بچوں کی پرواہ ہی نہیں ہے کسی کو۔ آسیہ بیگم جیسے ہر طرف سے جلی بیٹھی تھی۔ بابا گھر نہیں آئے کیا؟ معروش نے ہمیشہ کی طرح ان کے سخت لہجے کے جواب میں نرمی سے پوچھا۔ آتا ہے، کسی سے بھی بات کیے بغیر گھس جاتا ہے اپنے کمرے میں، پھر وہیں سے واپس نکل جاتا ہے جیسے ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں۔ آسیہ بیگم اکتاہٹ زدہ سی بولی۔ فضا اور ساحل نظر نہیں آ رہے، کہاں ہیں؟
मारुश और कोई बात ना बन पाते, सिर्फ इतना ही पूछ पाई। क्या कहती? वो बचपन से यही तो सुनती आ रही थी। अंदर है दोनों, और कहाँ जाना मेरे बच्चों ने। मेरी की भी तरबियत है, इसलिए इज्जत से घर पर रहना जानते हैं। अल्लाह का शुक्र है तुम्हारी जैसी तरबियत नहीं है इनकी। आयशा बेगम की बात पर मारुश ने तड़प कर इनकी तरफ देखा। इसे वो चाहिए चाहे वो जितनी भी गालियाँ कोसने दे रही थी, लेकिन अपनी दादों के खिलाफ वो एक लफ्ज़ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो इन्हीं की दी हुई तरबियत थी कि आयशा बेगम की बचपन से लेकर अब तक के नारवा सलूक की जाने वाली बेइज्जती के बाद भी वो इनका पहले की तरह एहतराम और इज्जत करती थी। इनसे मज़ीद कोई भी बात किए बगैर वो खामोशी से अपने कमरे की तरफ बढ़ गई। इतनी रातों से नींद पूरी न होने की वजह से इसकी तबीयत काफ़ी बोझल हो रही थी। सर अकमल का बयान उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुआ। बर वक़्त इनके बताए गए एड्रेस पर रेड करवाने से बहुत सारे बच्चों को इसके साथ इस ग्रोह के बहुत अहम कारकुन पकड़े जा चुके थे। अरहम और मारुश का काम इधर तक ही था, ऊपर से मिलने वाले ऑर्डर्स के मुताबिक केस की सारी डिटेल्स पुलिस के हवाले करते वो दोनों अपने घरों को वापस आ चुके थे। इन्हें 2 हफ्तों की छुट्टी दे दी गई थी, जिस पर वो काफ़ी हैरान भी हुए थे, लेकिन अफसरान से इस मतलब कुछ भी पूछने का इन्हें कोई ऑर्डर नहीं था, मगर वो इतना जान गए थे कि ज़रूर इसके बाद इन्हें कोई बड़ा मिशन मिलने वाला, और यही बात उनके लिए खुशी का बाइस थी। अपने हालात के बारे में सोचती थके हुए अंदाज में बेड पर आ लेटी। शुरू से मारुश के साथ आयशा बेगम का रवैया बहुत बुरा था। इसे याद था बचपन में इसकी मामूली सी गलती पर वो कैसे से पीट कर रख देती थी। वो खुद हैरान थी कि सगी माँ होते हुए इन्होंने इसके साथ सौतेलों से भी बुरा सलूक क्यों रवा रखा। इसके बाबा को वैसे भी अपनी बीवी बच्चों की कोई परवाह नहीं थी। इन्होंने कभी घर के हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी। कभी कभार अपने बच्चों से भी बुराए नामी बात कर लेते थे। वो ऐसी आयशा बेगम का सलूक बर्दाश्त करती रहती। जब दादों के मेहरबान वजूद ने इसे अपनी मोहब्बत भरी बाहों में लिया था, दादो अपने लैदा घर में रहती थी, जहाँ इन्होंने इसे अपने पास रख लिया था। इन्होंने मारुश की परवरिश बहुत अच्छे से की थी। मारुश अक्सर इनसे अलग रहने की वजह पूछती, लेकिन वो इसे टाल देती। मारुश को शुरू में आर्मी ज्वाइन करने का बहुत शौक था। इसने अहमद अंकल को अक्सर दादू से मिलने आते देखा था। वो नहीं जानती थी ये कौन है, लेकिन दादू इन्हें अपना बेटा कहती थी। अहमद अंकल इसे बहुत ही मोहब्बत और शफकत से मिलते थे। जब इसे इनकी बातों से पता चला कि वो आर्मी में है, तो इसने भी आर्मी ज्वाइन करने की ज़िद की थी। इसके शौक़ और ज़िद को देखते हुए दादू ने इसे आर्मी ज्वाइन करने की परमिशन दे दी, लेकिन किसी को भी इस बारे में बताने से मना किया था, स्पेशली अपने वालिदैन को। मारुश एक बार फिर बहुत हैरान हुई थी। ज़हीन और बहादुर तो बचपन से बहुत ही, इसलिए हर टेस्ट पास करते अहमद अंकल की हिदायत को फॉलो करती वो आर्मी ज्वाइन कर चुकी थी। 1 साल के अंदर ही इसकी काबिलियत देखते से बाकी कुछ कैडेट्स के साथ मज़ीद मुश्किल तरीन इम्तिहान और ट्रेनिंग के बाद पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI में भेज दिया गया था। अहमद अंकल ने इसे हर कदम पर सपोर्ट किया था। 2 साल पहले दादू की डेथ के बाद वापस अपने बाप के घर आ गई थी, मगर इस घर के हालात अभी भी बिल्कुल वैसे थे और शायद कभी बदल भी नहीं सकते थे। वो मुल्क और कौम की खिदमत करते अपना हर गम भूल चुकी थी, जब एक मिशन के दौरान इसका टकराव मेजर इर्तज़ा सिकंदर से हुआ। मारुश ने पहले भी अपने सीनियर्स और जूनियर से इसकी बहादुरी और वजाहत के बहुत किस्से सुन रखे थे, लेकिन इसके साथ मिशन में अपना सब कुछ हार के चुकी थी। मिशन तो कामयाबी से ख़त्म हो गया, लेकिन उसका दिल वहीं मेजर इर्तज़ा के पास रह गया। इसने मेजर इर्तज़ा की आंखों में भी अपने लिए चाहत देखी थी। इसकी आंखों के किराए पर ईमान लाती वो इन दोनों ज़िंदगी में पहली बार इतनी खुशी हुई थी, मगर वो खुशी चंद दिनों की थी। न जाने अचानक ऐसा क्या हो गया था, जहाँ इसे मेजर इर्तज़ा की आंखों में अपने लिए प्यार नज़र आता था, वहाँ शदीद नफ़रत दिखाई देने लगी, जिसका रीज़न बहुत कोशिशों के बाद भी वो आज तक नहीं जान पाई थी। शदीद थकावट के ज़ेर असर मारुश ने तकिए पर सर रखा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। इस संग दिल का ख्याल आते कई आंसू टूट कर तकिए में जज़ब हुए थे। 3 साल हो गए थे इसे देखे। मारुश को लगा था वक्त के साथ साथ इसका ख्याल दिल से निकल जाएगा, मगर वो तो दिल का एक ऐसा मर्ज़ बन कर रह गया था जिसका उसके पास कोई इलाज नहीं था। नूर मैंशन में आज हर तरफ खुशियाँ और रौनकें बिखरी हुई थी, और क्यों ना होती आज पूरे 2 साल बाद इनका लाडला सपूत जो लौटा था। सब घर वाले इर्तिज़ा को घेरे बैठे थे। खुशी हर एक के चेहरे से झलक रही थी। कितने कमज़ोर हो गए, जानती हूँ वहाँ अपना ख्याल बिल्कुल भी नहीं रखते होगे। नाहिद बेगम ने फ़क्रमंदी से इसकी तरफ देखा। जब इनकी बात पर इर्तिज़ा समेत बाकी सब भी मुस्कुराए। हाँ मामा, ये शेर कहाँ से कमज़ोर लगा आपको? मुझे तो पहले से भी ज़्यादा हट्टा कट्टा लग रहा है। इर्तिज़ा की बजाय अरबाज़ ने हंसते हुए जवाब दिया। अब आपके पास ही हो ना, अपने हाथ के मज़े मज़े के खाने खिलाएंगे। नाहिद बेगम को गिरद बाजू हमाइल करते हुए मोहब्बत से बोला, चाचू अब आपने कहीं नहीं जाना, वरना हम आपसे बिल्कुल बात नहीं करेंगे। आप नहीं जानते हमने आपको कितना मिस किया। इस पर इसकी गोद में चढ़कर बैठे हादी ने धमकी भरे अंदाज में इसकी तरफ देखा। ओके सर जी, आइंदा से गुस्ताखी नहीं होगी। इर्तिज़ा ने झुककर दोनों का बूसा लिया। जान बसती थी दोनों में इसके। भाभी फुप्पो कहाँ है? अभी थोड़ी देर पहले तो यहीं थी। ज़ैनब को वहाँ ना पाकर इर्तिज़ा ने नेहा से पूछा। नमाज़ पढ़ने गई हैं, शायद मैं देख कर आती हूँ। नहीं, आप रहने दीजिए, मैं खुद देखता हूँ। नेहा को माफ़ मना करता वो अपनी जगह से उठा था। ज़ैनब बेगम को बिल्कुल अपनी माँ की जगह पर रखता था, बल्कि नाहिद बेगम से भी ज़्यादा इनके करीब था। वो समझ गया था वो क्यों सबके बीच से उठ गई हैं। इसने जैसे इनके कमरे में कदम रखा, वो जाए नमाज़ पर बैठी दुआ मांगती नजर आई। इनको रोता देखकर इर्तिज़ा के दिल से जैसे एक होक सी निकली थी। मैं वापस आ चुका हूँ फुप्पो, अब किसी सूरत आपके मुजरिम मुझसे नहीं बच सकते। इनकी ज़िंदगी में इतनी मुश्किल कर दूँगा कि अपनी मौत की दुआ मांगेंगे। इतना नफरत से सोचता वहाँ से हट गया। इस वक्त वो ज़ैनब बेगम का सामना नहीं करना चाहता था। केड़ी मुश्किल माजी स्टार्ट है। अस्सलाम वालेकुम सर, आपने मुझे बुलाया? कैप्टन मारुश जनरल यूसुफ को सल्यूट पेश करती अंदर दाखिल हुई। अच्छा, इर्तिज़ा ते मारुश का कनेक्शन दसना उन्होंने।
مگر اس نے دائیں جانب چیئر پر بیٹھے وجود کو نہیں دیکھا تھا۔ یس کیپٹن، آپ کو یہاں ایک بہت ضروری مشن کے لیے بلایا گیا، اور آپ کے پچھلے ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے مجھے پورا یقین ہے کہ اس مشن کو بھی آپ پوری محنت اور لگن سے سر انجام دیں گے۔ جنرل یوسف کی بات پر ماروش نے اس بات میں سر ہلایا۔ انشاءاللہ سر، ایسا ہی ہوگا۔ میجر ارتضیٰ، یہ ہیں کیپٹن ماروش، ہماری بہت ہی بریو آفیسر۔ جنرل یوسف کے اچانک میجر ارتضیٰ کو مخاطب کرنے پر ماروش نے چونک کر دائیں جانب دیکھا، جو پرسکون انداز میں بیٹھا اس کا معائنہ کرنے میں مصروف تھا۔ اور کیپٹن ماروش، یہ ہیں میجر ارتضیٰ سکندر، آپ تو جانتی ہوں گی، ہماری ایجنسی کا ٹائیگر، مسٹر 100%۔ اس مشن میں آپ نے انہی کے انڈر کام کرنا ہوگا۔ آئی ہوپ کافی کچھ سیکھنے کو ملے گا آپ کو ان سے۔ جنرل یوسف کے تعارف پر ماروش نے پورے جوش سے سر ہلایا۔ اسے کافی خوشی ہوئی تھی کیونکہ میجر ارتضیٰ کے ساتھ بہت سے لوگ مشن کرنے کے خواہش مند تھے، اور سب میں سے اسے چنا گیا تھا۔ آئی ایم سوری سر، مگر کیا آپ شیور ہیں کہ یہ میرے ساتھ اس مشن پہ کام کر پائیں گی؟ میجر ارتضیٰ نے ڈھیلے ڈھالے مہرون شرٹ ٹراؤزر میں سر کو اچھے سے حجاب سے کور کیا سامنے کھڑی اس بے حد حسین اور نازک دوشیزہ پر چوٹ کی تھی، جس کے چہرے کی معصومیت اور بھولپن اسے مزید پرکشش بنا رہا تھا۔ اس نے بہت ساری فیمیلز کے ساتھ کام کیا تھا اور ان کی صلاحیتوں کو سراہا بھی تھا۔ ماروش بے شک بظاہر ہر طرح سے پرفیکٹ تھی، مگر اپنے ساتھ کام کرنے کے لیے ارتضیٰ کو بالکل مسفٹ لگی تھی۔ ماروش نے کافی لوگوں سے اس کے اکھڑ مزاج اور مغرور پن کے بارے میں سنا تھا، مگر آج دیکھ کر سب کی باتوں پر یقین ہو گیا۔ ظاہر پر مت جائے میجر صاحب، میری یہ کیپٹن بہت ساروں کو اپنی بہادری سے چاروں شانے چت کر چکی ہے، اور آپ بھی ذرا دھیان سے رہیے گا، ان کو عام آفیسر سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کی سوچ سے بھی کہیں زیادہ ٹیلنٹڈ ہے، بظاہر وہ جیسی دکھتی ہے حقیقت میں اس کے بالکل اپوزٹ ہے۔ ماروش کو وہاں سے بھیجنے کے بعد انہوں نے تفصیلی انداز میں ارتضیٰ کو آگاہ کیا، مگر ماروش کی اتنی تعریف پر ارتضیٰ کو کچھ خاص امپریس نہیں کر پائی۔ کیپٹن ماروش کا بے انتہا حسن اور اسے دیکھ کر جو نزاکت کا احساس ہوتا تھا، وہ ارتضیٰ کو اس فیلڈ کے لحاظ سے بالکل بھی مناسب نہیں لگا تھا۔ اگر جنرل یوسف اسے ماروش کے بارے میں پہلے بتا دیتے تو ایک بار وہ اس لڑکی کو ٹیسٹ ضرور کرتا، کیونکہ اپنے مشن کے حوالے سے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، مگر اب کے وقت کی کمی کے باعث سے ایسا کرنا مشکل تھا۔ لیٹس سی سر، آپ کی کیپٹن مجھے بھی آپ جتنا امپریس کر پاتی ہیں ہی نہیں، اب اگلی ملاقات آپ سے مشن کی کامیابی کے بعد ہی ہوگی۔ میجر ارتضیٰ کی سوچ پر جنرل یوسف زیر لب مسکرائے تھے۔ چاہے میجر ارتضیٰ جتنی بھی کامیابی کی منزل طے کر لیتا تھا تو انہی کا شاگرد وہ اس کی رگ رگ سے واقف تھے۔ اچھا جی کیپٹن ماروش، ابھی اسی وقت میرے آفس میں پہنچے آپ۔ ماروش کو سوئے بھی بمشکل 2 گھنٹے بھی نہ گزرے تھے کہ میجر ارتضیٰ کی اس وقت کال اور دیے گئے آرڈر پر کمبل ہٹاتی فوراً بستر سے اٹھی۔ گھڑی رات کے 12:30 بجا رہی تھی۔ اوکے سر، میں بس 15 منٹ میں پہنچ رہی ہوں۔ ماروش کا جواب سن کر بغیر مزید کچھ بولے ارتضیٰ نے کال کاٹ دی۔ ماروش موبائل بیڈ پر پھینکتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ آج ہی تو جنرل یوسف نے اسے مشن کے بارے میں بتایا تھا۔ میجر ارتضیٰ سے مل کر اسے اتنا تو معلوم ہو گیا تھا کہ اس کے ساتھ کام کرنا بہت ٹف ہوگا، اور اوپر سے اس کے اپنے بارے میں رائے جان کر وہ اسے مزید کوئی بھی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی، اور ساتھ ہی اس کھڑوس کو یہ بھی واضح کر دینا چاہتی تھی کہ لڑکیاں کسی بھی فیلڈ میں لڑکوں سے کم نہیں تھیں۔ جلدی جلدی چینج کر کے حجاب اوڑھتی وہ کمرے سے نکلتی دادوں کے کمرے میں داخل ہوئی۔ انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہ سمجھتی ان کے لیے ہمیشہ کی طرح اپنا مخصوص پیغام چھوڑتی باہر نکل آئی۔ ماروش میجر ارتضیٰ کے آفس میں داخل ہوتے ہوئے دروازے پر رکی، مگر پورا آفس خالی پڑا نظر آیا۔ ابھی وہ کسی سے پوچھنے کے لیے واپس پلٹنے والی تھی جب موبائل سکرین پر میجر ارتضیٰ کا نام جگمگاتا دیکھ فوراً کال ریسیو کی تھی۔ کیپٹن ماروش، آفس کے اندر داخل ہو اور رائٹ سائڈ پر ٹیبل پر دیکھیں، وہاں بلیک کلر کی فائل پڑی ہے، اسے اچھے سے ریڈ کریں، کیس کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل موجود ہے اس میں۔ صبح 7 بجے تک کا ٹائم ہے آپ کے پاس، 7 بجے ملاقات ہوتی ہے آپ سے۔ ہیو اے گڈ ٹائم۔ اسپارٹ انداز میں ساری بات کہتے اسے کچھ بھی بولنے کا موقع دیے بغیر میجر ارتضیٰ نے کال بند کر دی۔ دور فٹے منہ اور دی راتوں نے فائل پڑھانا سے جگملایا۔ ماروش کھڑی کی طرف دیکھتے گہری سانس لیتی صوفے پر جا بیٹھی۔ اسے لگا تھا کہ اس کے سلسلے میں کہیں جانا ہوگا جس کی وجہ سے اس طرح ارجنٹ اسے بلایا گیا، مگر صرف اس فائل کو ریڈ کرنے کے لیے اس کی اتنی ڈوریں لگوائی تھی اس کھڑوس بندے نے، جس کو وہ جنرل یوسف کی ہدایت پہ پہلے مکمل طور پر ریڈ کر کے کیس کو اچھے سے سمجھ چکی تھی، مگر کیا کر سکتی تھی؟ یہ آرڈر تھا جو کہ ہر حال میں ماننا تھا اسے۔ فائل کھول کر ماروش اسے دوبارہ سے ریڈ کرنے لگی۔ ماروش نے گردن کو سیدھا کرتے پیچھے صوفے کے ساتھ سر ٹکایا تھا۔ اسے ایسے بیٹھے 5 گھنٹے گزر چکے تھے، اب تو فائل میں لکھا ہے کہ ایک لفظ اسے حفظ ہو چکا تھا۔ فکس 7 بجے میجر ارتضیٰ نے آفس میں قدم رکھا، اندر داخل ہوتے سامنے کا منظر دیکھ کر اس کی نظریں واپس پلٹنا بھول چکی تھی۔ ماروش صوفے کی پشت سے ٹیک لگائے بیٹھے بیٹھے سو چکی تھی، ایک ہاتھ سے فائل کو تھام رکھا تھا جبکہ دوسرا ہاتھ صوفے سے نیچے لٹک رہا تھا۔ بیبی پنک کلر کا سادہ سا پرنٹڈ سوٹ پہنے اسی کے ہم رنگ دوپٹے سے حجاب کیے وہ سوتی ہوئی کوئی معصوم سی پری لگ رہی تھی۔ حجاب ڈھیلا ہو جانے کی وجہ سے کچھ بال ایک سائڈ سے باہر نکل آئے تھے۔ ارتضیٰ کی نظروں کی تپش تھی کیا وہ ہولے سے کسمس آئی جب ارتضیٰ فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا تھا اور اپنی کیفیت پر خود کو سرزنش کرتا اپنے ٹیبل کی طرف بڑھتے ہاتھ میں پکڑی فائل زور سے ٹیبل پر پٹکی۔ ماروش اس آواز پر فوراً ہڑبڑا کر اٹھی اور سامنے کھڑی ارتضیٰ کو دیکھ کر شرم سے پانی پانی ہوئی تھی۔ آئی ایم سوری سر۔ اس کو غصے سے گھورتا دیکھ ماروش اپنی جگہ سے کھڑی ہوتی ہولے سے منمنائی تھی۔ پوری رات جاگنے کے بعد اب اس کھڑوس کے آنے کے ٹائم ضرور آنکھ لگنی تھی، اب پتہ نہیں کتنی باتیں سنائے گا۔ ماروش خود کو کوس کر رہ گئی۔ آئی ہوپ اچھے سے نیند پوری کر لی ہوگی آپ نے، ویسے ایک سیکرٹ ایجنٹ ہو کر اتنی گہری نیند ویری امپریسو، مجھے لگتا ہے آگے بھی آپ سے کافی کچھ ایسا سیکھنے کو ملنے والا ہے۔ گہرا طنز کرتے اپنی سیٹ پر جا بیٹھا۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتے ماروش نے خاموش رہنے مناسب سمجھا تھا۔ ہمیں آج ہی ان لوگوں سے ملنے کے لیے نکلنا، آپ کے پاس پورا 1 گھنٹہ، اپنی جو بھی
تیاری کرنی ہے کر لیں، ہمیں وہاں زیادہ دن بھی لگ سکتے ہیں۔ مصروف سے انداز میں فائل پر چھکے اس نے معروش کو وہاں سے جانے کا اشارہ کیا۔ رائٹ سر، معروش اسے سلوٹ مارتی وہاں سے نکل گئی تھی۔ امرا کوٹ لاہور کا ایک بہت بڑا گاؤں تھا جہاں پچھلے کئی سالوں سے ایک ظالمانہ جگیرداری نظام چلا آ رہا تھا، جس کی آڑ میں بہت سارے گھنونے کام کیے جا رہے تھے۔ وہاں کے جگیرداروں کچھ سیاسیوں کے ملوث ہونے کی وجہ سے پولیس کو اس علاقے میں جانے کی جرات نہیں تھی، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی ایسے ثبوت تھے جن کی بنا پر اتنے بڑے لوگوں پر ہاتھ ڈالا جاتا۔ چھوٹے پیمانے پر شروع کیا گیا دھندا اب اس حد تک پھیل چکا تھا کہ امرا کوٹ ہی نہیں بلکہ اور بھی کئی علاقے اس کی لپیٹ میں آ چکے تھے۔ نہ جانے کتنے گھر اجڑ چکے تھے۔ وہاں انسانیت سوچ سلوک کے ساتھ ساتھ انسانوں کی مویشیوں کی طرح خرید و فروخت کی جاتی تھی۔ لوگوں کی غربت سے فائدہ اٹھایا جاتا تھا۔ امرا کوٹ میں وہاں کے رہائشیوں کے علاوہ کسی اور کو داخل ہونے کی اجازت نہیں تھی۔ اگر کبھی باہر کا کوئی شخص داخل ہوتا تو دوبارہ اس کی خبر نہیں ملتی تھی۔ ظلم اور غنڈہ گردی کا بازار گرم تھا۔ میڈیا پر ایک دو بار اس معاملے پر آواز اٹھانے کی کوشش کی گئی، مگر انہیں بھی ڈرا دھمکا کر خاموش کرا دیا گیا۔ وہاں کے رہائشی میاں بی بی جو کہ کسی سلسلے میں لاہور آئے تھے، میجر ارتضیٰ اور کیپٹن معروش ان کو اپنے قبضے میں لے کر ان دونوں کے گیٹ اپ میں وہاں داخل ہوئے تھے۔ انہیں ٹریننگ میں ہر چھوٹے بڑے حالات سے اچھے سے نپٹنا سکھایا گیا تھا، اس لیے کسی اور کا گیٹ اپ کر کے ان کی طرح کا بہیو کرنا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ ان دونوں میاں بیوی سے ارتضیٰ ارد گرد کے تمام لوگوں کے بارے میں پہلے معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ایک ہفتہ ان دونوں کے ساتھ رہ کر وہ اچھے سے ہر چیز کے بارے میں آگاہ ہو چکے تھے۔ ارتضیٰ اور معروش ہوشیاری سے اس گاؤں میں داخل ہو چکے تھے۔ ان لوگوں کو ایک چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر تھا جس کی 4 دیواری نہیں تھی۔ یہ بیچارے کیسے ایسے گھروں میں رہ لیتے ہوں گے؟ معروش گھر کا جائزہ لیتے ہوئے ہولے سے بڑبڑائی۔ ارتضیٰ نے ایک نظر بالکل دیہاتی عورتوں کے گیٹ اپ میں موجود معروش کی طرف دیکھا۔ حجاب کی جگہ گھریلو لڑکیوں کی طرح بڑا سا دوپٹہ اوڑھے وہ بہت پروقار لگ رہی تھی۔ یہ گھر ان غریب لوگوں کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ یہاں بہت سے ایسے لوگ بھی ہیں جن کو عزت کی چھت بھی نصیب نہیں۔ ارتضیٰ کے سپاٹ لہجے پر معروش نے خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا، جس کی ہلکی سی خود سے کی بات کو کسی اور طرف ہی لے گیا تھا۔ اس کمرے میں 2 چارپائیوں کو ملا کر بیڈ کی شکل میں جوڑے ایک پرنٹڈ چادر سے ڈھکا گیا تھا۔ ارتضیٰ سکون سے ان پر لیٹے ایک ہاتھ سر کے نیچے فولڈ کیے آنکھیں موندے ہوئے تھا، اپنے ایک پیر کو مسلسل ہلا رہا تھا۔ پیشانی پر سیاہ گھنے بال بکھرے ہوئے تھے، گہری براؤن آنکھوں کو پوری طرح سرمے سے بھرا ہوا تھا۔ مغرور کھڑی ناک، سرخی مائل ہونٹ سختی سے ایک دوسرے میں پیوست کیے گئے تھے، جن کے اوپر گیٹ اپ کی وجہ سے گھنی مونچھیں لگائی گئی تھی۔ معروش کو خوبرو شخص حد سے زیادہ مغرور لگا۔ پتہ نہیں وہ کون خوش قسمت لوگ ہوتے ہوں گے جن سے میجر صاحب اچھے سے بات کرتے ہوں گے۔ ویسے ہی ہنستے ہوئے نہ جانے کیسے لگتے ہوں گے۔ اتنے دن میں اس بندے کے ساتھ کیسے گزاروں گی؟ ایسے نہ ہو اس جیسی سڑیلی بن جاؤ۔ معروش اسی کمرے میں موجود اکلوتی کرسی پر بیٹھی ٹھوڑی کے نیچے ہاتھ رکھے ارتضیٰ کی طرف دیکھے بے خیالی میں اسی کے بارے میں سوچا جا رہی تھی۔ ایک ہفتہ اس کے ساتھ کام کرنے کے دوران معروش نے ایک مرتبہ بھی اس کو مسکراتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہر وقت سنجیدہ انداز میں رہتا تھا۔ اگر آپ میرا اچھے سے معائنہ کر چکی ہیں تو تھوڑا سا آرام کر لیں، کیونکہ رات کو ہی ہم نے اپنے مشن پر کام سٹارٹ کرنا ہے۔ معروش اس کی آواز پر اپنے خیال سے چونکتے فوراً سیدھی ہوئی تھی اور ایک نظر سے گھورتی روم سے نکل گئی۔ جو بند آنکھوں سے بھی اس کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کر رہا تھا۔ معروش پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ہنس سے بات کرے یا نہ کرے تمہیں کیا پرابلم ہے؟ فضول کا الٹا سیدھا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں، مشن کرنے آئی ہو، اسی پر فوکس کرو۔ معروش خود کو سرزنش کرتی دوسرے کمرے میں پڑی چارپائی پر آ بیٹھی۔ ارتضیٰ شام کو فریش ہو کر ارد گرد کی خبر لینے باہر نکل گیا تھا۔ دوسرے روم کا بند دروازہ دیکھ وہ سمجھ کے کہ معروش ابھی سو رہی ہے۔ اچھی طرح پوچھ گچھ کے بعد وہ مغرب کے بعد واپس لوٹا جب اسے کچن سے دھواں اٹھتا دکھائی دیا۔ وہ جلدی سے اس طرف بڑھا تھا۔ معروش کچن میں بنے چھوٹے سے مٹی کے چولہے پر لکڑیوں سے آگ جلاتے دھوئیں سے بے حال ہوتی روٹیاں بنا رہی تھی۔ دھوئیں کی وجہ سے وہ سرخ آنکھوں کے ساتھ کھانسنے میں مصروف تھی۔ ارتضیٰ نفی میں سر ہلاتے گہری سانس لیتا اندر داخل ہوا۔ کیپٹن صاحبہ اٹھیں یہاں سے، یہ آپ کے بس کی بات نہیں۔ ارتضیٰ نے اسے وہاں سے اٹھنے کا اشارہ کیا، مگر اسے اپنے کام میں مصروف ٹس سے مس نہ ہوتے دیکھ ارتضیٰ کے ماتھے پر بل ڈالتے اسے باروں سے تھام کر کھڑا کرتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ اپنی بات کو اگنور کیا جانا اسے کسی صورت برداشت نہیں تھا۔ سر آپ مجھے اندر کیوں لے آئے؟ بس تھوڑی دیر میں کھانا تیار ہونے والا تھا۔ معروش چہرہ دوپٹے سے سہلاتی بولی، محترمہ کھانا تو تیار ہو جاتا مگر آپ پھر جس کام کے لیے آئی ہیں اس کے قابل نہ رہتی۔ یہیں بیٹھے، آپ میں لے کر آتا ہوں کھانا۔ ارتضیٰ نے خفگی سے اس کے بالکل سرخ ہوتے چہرے کی طرف دیکھا۔ سر آپ رہنے دیں، میں لے آتی ہوں۔ وہ دراصل معروش جھجکی تھی۔ کیا؟ جس کریکٹر میں آپ ہیں اس شخص نے کبھی کچن میں پاؤں بھی نہیں رکھا۔ اس کی بیوی نے مجھے بتایا تھا وہی نہیں، یہاں کے سارے مرد کچن میں جانا اپنی توہین سمجھتے ہیں، اس لیے آپ کو اس طرح جاتے کسی نے دیکھا تو۔ معروش نے بڑی مشکل سے الفاظ ڈھونڈ کر اپنی بات مکمل کی تھی، مگر اس کی بات کے جواب میں ارتضیٰ خاموشی سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ معروش کی حالت دیکھ کر وہ اسے دوبارہ کسی صورت کچن میں نہیں بھیج سکتا تھا، کھڑوس کہیں کا۔ معروش اس کی اس طرح بنا جواب دیے جانے پر منہ بنا کر بولی۔ دونوں نے اکٹھے بیٹھ کر ہی کھانا کھایا تھا۔ ارتضیٰ کی نظریں بار بار بھٹک کر معروش کے سرخ چہرے اور سوجی آنکھوں کی طرف اٹھ رہی تھی۔ اس لڑکی میں سے ایک عجیب سی کشش محسوس ہوتی ہے، ہمیشہ لڑکیوں سے الرجک رہنے والا۔ وہ پتہ نہیں کیسے معروش کے بارے میں سوچنے لگ گیا تھا۔ جب بھی اسے دیکھتا دل کو ایک انوکھا سا احساس چھو جاتا تھا۔ چلو ارتضیٰ صاحب سے گئی۔ رات کا دوسرا پہر چل رہا تھا، ہر طرف خاموشی طاری تھی۔ گاؤں میں کم لوگوں کے گھر میں 4 دیواری بنائی گئی تھی، اس لیے لوگ گرمی کی وجہ سے سین میں چارپائیاں بچھا کر سوئے ہوئے تھے۔ وہ دونوں بغیر آواز بھی پیدا کیے
اس حویلی کی طرف بڑھ رہے تھے جہاں جاگیرداروں کا اصل ڈیرا موجود تھا۔ حویلی کے قدر تاریخ گوشے والی سائڈ کی دیوار سے انہوں نے اندر داخل ہونے کا سوچا تھا۔ ارتضیٰ تو مدد سے دیوار پر چڑھ گیا، مگر دیوار کی زیادہ اونچائی کی وجہ سے ماروش کو تھوڑی مشکل پیش آ رہی تھی۔ ارتضیٰ نے اسے مسلسل ناکام کوشش کرتے دیکھ ہاتھ بڑھایا تھا، کیونکہ زیادہ دیر یہاں رکنا خطرے سے خالی نہیں تھا۔ ماروش نے ہچکچاتے ارتضیٰ کے مضبوط ہاتھ کو تھاما ہی تھا کہ اگلے لمحے ایک جھٹکے سے ارتضیٰ نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا۔ ماروش سیدھی اس کے سینے سے جا ٹکرائی تھی۔ ارتضیٰ کے وجود سے اٹھتی خوشبو اس کے حواس معطل کر گئی۔ ارتضیٰ مشن کی خاطر مہینوں کھائے پیے بغیر رہ سکتا تھا، مگر اپنے فیورٹ پرفیوم لگائے بغیر نہیں۔ ہمیشہ اس کے ساتھ کام کرنے والے اس بات پر کافی حیران بھی تھے، مگر یہ بھی سچ تھا کہ میجر ارتضیٰ سکندر کافی ٹف بندہ تھا، اس کو سمجھنا بہت مشکل کام تھا۔ ماروش نے اس کے کندھے کو تھام کر خود کو دوبارہ نیچے گرنے سے بچایا۔ وہ دیوار پر بالکل ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں ماروش کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اندھیرے کے باوجود اس کے اتنے قریب محسوس کرتی ماروش فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ اس کے اس طرح ایک دم پیچھے ہونے کی وجہ سے ارتضیٰ کو نہ جانے کی بہت برا لگا۔ جب اس کا ہاتھ چھوڑتے ارتضیٰ نے نیچے کی طرف چھلانگ لگا دی۔ ماروش بھی اس کے پیچھے بہت ہی پھرتی سے آواز پیدا کیے بغیر نیچے کودی تھی۔ دیواروں پر لگے پائپس اور شیڈز پر پاؤں رکھتے اوپر چڑھے تھے، کیونکہ مین گیٹ سے داخل ہوتے پکڑے جانے کا خطرہ تھا۔ انہوں نے ٹیرس کی دیوار پھلانگتے جیسے اندر قدم رکھا، سامنے ڈرائنگ روم میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ فوراً نیچے جھکے تھے۔ ماروش نے اتنی بڑی سیاسی شخصیت کی یہاں موجودگی پر بے یقینی سے دیکھا۔ پورے ملک میں کتنے معزز شخصیت کے طور پر جانا چاہتا تھا، اور چند پیسوں کی خاطر اس طرح کے گھنونے جرائم میں ملوث تھا۔ ارتضیٰ نے ریکارڈنگ آن کرتے ہاتھ میں پکڑے کیمرے سے اس کی تصاویر لی۔ تھوڑی دیر باتیں کرنے کے بعد وہ ان وڈیروں کے ساتھ اندر کسی کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ اسے ابھی کے 5 منٹ بھی نہ گزرے تھے جب اس طرف سے کسی لڑکی کے چلانے کی آوازیں آنے لگی۔ سچویشن کو سمجھتے ایک سیکنڈ کی بھی دیر کیے بغیر وہ دونوں ٹیرس کی دیوار پھلانگتے شیڈز کے سہارے آگے موجود کمرے کے ٹیرس پر کودے تھے، مگر سامنے موجود منظر دیکھ ارتضیٰ کا خون کھول اٹھا۔ ہارن زور سے بھینچنے کی وجہ سے اس کی کن پٹی کی رگ اوپر آئی تھی۔ خود پر قابو نہ پاتے ارتضیٰ بغیر کسی چیز کی پرواہ کیے کمرے کی طرف بڑھا۔ ماروش کپ کپاتے وجود کے ساتھ دل تھامتی وہیں ساکت ہوئی تھی۔ اس نے ارتضیٰ کو روکنے کی کوشش بالکل نہیں کی۔ وہ گھٹیا شخص جو سلوک اس لڑکی کے ساتھ کر رہا تھا، اس کا خود کا دل چاہتا تھا اس درندے کو شوٹ کرتے۔ ارتضیٰ نے گریبان سے پکڑ کے اس لڑکی سے دور کیا اور اس کا چہرہ بچا کر ایسی جگہ ضرب لگائی کہ وہ درد سے بلبلا کر رہ گیا۔ ارتضیٰ نے اس کے منہ کو اپنے ایک ہاتھ سے دبوچ رکھا تھا کہ وہ چیخ بھی نہیں پا رہا تھا۔ ماروش نے آگے بڑھ کے اس لڑکی کو دوپٹہ اڑایا تھا اور اس ذری سہمی لڑکی کو ساتھ لگائے حوصلہ دیا۔ ارتضیٰ نے اسے اچھی طرح مار مار کر بے حال کرنے کے بعد انجیکشن نکال کے اس کے بازو میں گھونپ دیا، جس کی وجہ سے ارد گرد سے غافل ہوتے وہ وہیں رہ گیا تھا۔ وہ بھی اس کو مار کر باقی سب لوگوں کو بالکل بھی الرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ اکیلا ہی سب پر بھاری تھا، مگر اس طرح ان کو ختم کر کے اتنی آسان موت دے کر وہ سارے مظلوموں کے ساتھ ناانصافی نہیں کر سکتا تھا۔ آپ نے سب کر کے اپنے لیے بڑی مشکل کھڑی کر دی ہے۔ یہ لوگ بہت طاقتور ہیں، آپ لوگ کو نہیں چھوڑیں گے۔ آج تو آپ نے مجھے بچا لیا، لیکن کل میرے ساتھ اس سے بھی زیادہ برا سلوک ہوگا۔ لڑکی روتے ہوئے ہچکیوں کے درمیان بولی۔ ماروش نے دکھ بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ اس شخص کے ساتھ جو میں نے کیا 1 مہینے تک کے لیے تو ہلنے کے قابل بھی نہیں رہا۔ اس انجیکشن کی وجہ سے اس کو جب تک ہوش آئے گا درد کے علاوہ کچھ یاد نہیں ہوگا اسے۔ وہ آپ کو ہم درندوں میں بالکل بھی چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں، اب آپ ہمارے ساتھ بالکل محفوظ ہیں۔ ناصر نے تشکر بھری نظروں سے ان دونوں کی طرف دیکھا جو اس کے لیے فرشتے سے کم نہیں ثابت ہوئے تھے۔ نقاب میں ہونے کی وجہ سے وہ ان کے چہرے تو نہیں دیکھ پائی، مگر رب کے حضور اپنی عزت بچانے پر بہت شکر گزار تھی۔ اس گاؤں کے رہائشی ہونے کی وجہ سے انہیں ناصرہ سے بہت ساری معلومات ملی جو ڈر کی وجہ سے باقی لوگوں نے نہیں بتائی تھی۔ ناصرہ ایک ہفتے سے حویلی میں ہونے کی وجہ سے حویلی کے اندر کی بھی کچھ باتوں سے واقف تھی۔ ان دونوں نے اس کے سامنے اپنی اصلی پہچان ظاہر نہیں کی، کیونکہ بات ان کے رولز کے خلاف تھی۔ انہوں نے خود کو اس کے سامنے ایک میاں بیوی کی طرح ہی ظاہر کیا، لیکن اس کی وجہ سے وہ ایک مشکل میں آ گئے تھے کہ پچھلے 5 دنوں سے الگ الگ روم میں سوتے، اب ناصرہ کی وجہ سے ایک ہی روم میں رہنا تھا، جو دونوں کے لیے ٹینشن کی بات تھی، کیونکہ مضبوط اعصاب رکھنے کے باوجود بھی دونوں اندر ہی اندر ایک دوسرے سے اچھے خاصے ڈسٹرب ہو رہے تھے۔ باجی، آپ کی اپنے گھر والے سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے کیا؟ ماروش ناصرہ کو چائے پکڑاتی پاس بیٹھی تھی، جب اس کے سوال پر خاموش نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا۔ کیوں؟ آپ کو ایسا کیوں لگا؟ ماروش نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جن کی آنکھوں میں آپ کے لیے پسندیدگی تو ہے، مگر وہ ظاہر نہیں کرتے، ایسا لگتا ہے کسی وجہ سے آپ سے چھپا رہے ہیں یا کسی بات پر ناراض ہیں آپ سے، اور آپ بھی تو ان سے اتنی کھچی کھچی رہتی ہیں، 2 دن سے سو بھی آپ میرے ساتھ رہی ہیں۔ ہاں ہاں ہاں، ہو تم چھوٹی سی باتیں اتنی بڑی بڑی کری ہو، ایسی کوئی بات نہیں، اور تم کافی ڈری ہوئی تھی، اس لیے میں تمہارے ساتھ سو رہی تھی۔ ماروش نے اس کی بات مذاق میں لیتے ہوئے اسے ٹالنا چاہا۔ میجر ارتضیٰ اور اسے پسند کرے گا؟ ماروش کو یہ بات سوچ کر ہی ہنسی آ رہی تھی۔ روم میں داخل ہوتا ارتضیٰ بھی اس کی بات سن چکا تھا۔ ماروش اسے وہاں دیکھ کر قوم کا شرمندہ ہوئی تھی۔ جب وہ بغیر کچھ کہے ماروش کو دوسرے روم میں آنے کا اشارہ کرتے باہر نکل گئے۔ ان لوگوں کو کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہوا۔ وہ یہی سمجھ رہے کہ ناصرہ وہاں سے خود بھاگی ہے۔ وہ اسے ڈھونڈتے پھرے، مگر اس بات کی تسلی کہ گھروں کی تلاشیاں نہیں لے رہے۔ ان کے مطابق گاؤں والوں میں سے کسی میں ہمت نہیں کہ ان کے خلاف کوئی قدم اٹھا سکے، لیکن پھر بھی ہمیں پوری طرح سے کیئرفل رہنا ہوگا، اور ہاں، آج سے آپ کو اسی روم میں سونا ہوگا۔ پورے دھیان سے اس کی بات سنتے آخر بات پر ماروش نے گھبرا کر پہلو بدلا۔ کیپٹن ماروش، میں اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں میجر ارتضیٰ سکندر اپنے نفس کو کنٹرول کرنا اچھے سے جانتا ہوں، اور گھبرانے کی وجہ ہونی بھی نہیں چاہیے۔ میں عزتوں کا محافظ اور لٹیرا نہیں۔
ارتضیٰ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے نکل گیا. وہ ہمیشہ ایسے ہی کرتا تھا, اپنا آرڈر سنا کر بغیر اس کا جواب سنے نکل جاتا تھا. معروش گہرا سانس لیتی کرسی پر جا بیٹھی. ارتضیٰ کتنے مضبوط کردار کا مالک تھا, یہ بات تو وہ 2 ہفتوں سے اس کے ساتھ تنہا رہتے ہوئے بہت اچھے سے جان گئی تھی. اور گھبراہٹ اس کی وجہ سے نہیں بلکہ اپنی اندرونی کیفیت کی وجہ سے ہوئی تھی, جس کو ارتضیٰ کچھ اور ہی معنوں میں لیتا اسے اتنا کچھ سنا کر تھا. ارتضیٰ اس سے بہت کم بات کرتا تھا, لیکن معروش کو محسوس ہوتا وہ آہستہ آہستہ اس کی سیر انگیز پرسنالٹی کے حصار میں قید ہو رہی تھی. اس کا مغرور انداز معروش کو اپنا دیوانہ بنا رہا تھا. ہمیشہ اسکول, کالج, ہر جگہ معروش لڑکوں سے کافی فاصلے پر رہی تھی. اپنی ہم عمر لڑکیوں کی طرح وہ ان رنگینیوں میں نہیں کھوئی تھی, بلکہ خود کو ہمیشہ ان سب سے دور رکھا تھا. مگر اب نہ جانے کیوں دل کو اس کو دگا دے گیا تھا. بہت چاہنے کے باوجود بھی اپنی کیفیت کو کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی. رات کو سونے کے ٹائم پر کمرے میں داخل ہوتے معروش ارتضیٰ کی گئی چارپائی سیٹنگ دیکھ کر کافی پرسکون ہوئی. ایک ساتھ رکھی گئی چارپائیوں کو ارتضیٰ نے الگ کر کے دونوں کو ایک دوسرے کی مخالف سمت میں دیواروں سے لگا دیا تھا. کمرے میں بلب کی مدھم سی روشنی موجود تھی. ابھی وہ آ کر چارپائی پہ بیٹھی تھی کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے اچانک لائٹ چلی گئی. حال اچھا, پاسٹ اور پریزنٹ دونوں ساتھ ساتھ چلنا ہے. ہیلپ پلیز, اینی باڈی ہیلپ. اور ہم ریسٹورینٹ میں اپنے دوستوں کے ساتھ ڈنر کرنے آیا تھا. ڈنر سے فارغ ہو کر وہ گاڑی کی طرف بڑھا, جب اسے ریسٹورینٹ کی بائیں جانب موجود سنسان روڈ پر کسی لڑکی کے چلانے کی آواز آئی تھی. وہ ملکہ حافظ, ہر وقت ملک و قوم کی خدمت کے لیے تیار رہنے والا, ایک بھی سیکنڈ کی دیر کیے بغیر اس طرف بھاگا. کون ہے یہاں؟ وہ پکارتا آگے بڑھا تھا جب سائڈ سے ایک لڑکی روتے ہوئے بھاگتے اس کے قریب آئی. کچھ گنڈے میرے پیچھے پڑے, پلیز مجھے بچا لیں. ارہم کی شرٹ کو اپنے ہاتھوں میں جکڑتی پوری طرح ڈری ہوئی لگ رہی تھی. اسٹائل سے کٹے کے بال ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے. بڑی سی بلیک چادر بھاگنے کی وجہ سے نیچے لٹک رہی تھی. بڑی بڑی خوبصورت کاجل سے سجی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے, جن کی وجہ سے چہرہ مکمل طور پر آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا. اندھیرے میں بھی اس کی دودھیا رنگت چمک رہی تھی. دیکھیے اب آپ بالکل سیف ہیں اور وہاں کوئی گنڈے نہیں ہیں. ارہم خود کو اس کے حصار سے آزاد کرواتا سامنے کی طرف دیکھتے بولا, اوکے بہت بہت شکریہ آپ کا. وہ اس کی طرف دیکھ کر پرسکون ہوتی پلٹی تھی, مگر ایک قدم چلنے کے بعد اسے وہاں رکنا پڑا گیا کیونکہ اس کی کلائی ارہم کی مضبوط گرفت میں تھی. مس, میرا والٹ تو دیتی جائیں. ارہم کی بات وہ جھٹکے سے پلٹی. نائس ٹرائی, بہت اچھے سے صفائی کرتی ہیں آپ, مگر افسوس اس بار آپ کا پالا مجھ سے پڑ گیا. اس کے ہاتھ سے اپنا والٹ لیتے ارہم نے اس کی دلکش نکوش سے سدے چہرے کو کڑے تیوروں سے گھورا تھا. گھور کر دیکھا جو اپنی چوری پکڑے جانے پر حیرت سے منہ کھولے کھڑی تھی. ارہم کو وہ اس طرح حیران ہو کر دیکھتی بہت کافی کیوٹ لگی تھی. پہلا بندہ تھا وہ جس کے آگے وہ پکڑی گئی تھی, نہیں تو آج تک کسی کے فرشتوں کو بھی پتہ نہیں چل پایا تھا. باقیاں نے فرشتیاں میں ایسے بار تو نہیں پتہ لگ سکتا ہوئے گا بھائی, تے تینوں ویکھ کے تیری بوتھی دیکھ کے تیرے تے فلیٹ ہو جاندے ہون گے, تے پھر انہوں کتنے پرستی پرواہ. وہ تو بعد جدو لٹے جاندے تو وہ پتہ لگتا ہوئے گا. دیکھیے پلیز میرا ہاتھ چھوڑے, آپ جو سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. وہ اس کے تاثرات دیکھ کر گھبراتے جلدی سے بولی. درخت کے پیچھے چھپ کر ویڈیو ریکارڈ کرتی اس کی فرینڈز بھی پریشانی سے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی. اس سچویشن کو ہینڈل کرنے کا تو انہوں نے کوئی پلان ہی نہیں کیا ہوا تھا, کیونکہ ریحاب کے مطابق جس پھرتی سے وہ کام کرتی تھی اس کا پکڑا جانا ناممکن ہی تھا. سمجھنے سمجھانے والی ساری باتیں تو اب پولیس اسٹیشن میں جا کر ہوں گی, کیونکہ میں ایک پولیس آفیسر اور آپ کو رنگے ہاتھوں چوری کرتے پکڑا میں نے. اسے ویسے تھامے وہ آگے کی طرف بڑھا تھا جب اس کی دوستیں ہوش میں آتی بھاگتی ہوئی ارہم کے سامنے آئی تھی. دیکھیں سر, یہ صرف ایک پرینک تھا, جیسا آپ سمجھ رہے ہیں ویسا کچھ نہیں ہے. ریحاب کا وہاں ویسا کوئی ارادہ نہیں تھا. ارہم کے تیور دیکھ وہ لوگ پریشان حال رونی صورت لے لیے اس کے سامنے تھی. یہ سوچی جاننے والی کہ گھر والے جیل میں دیکھ کر انہیں ویسے اڑا دیں گے. ارہم کو ان کی حالت کافی مزہ دے رہی تھی. ایک سیکرٹ ایجنٹ ہونے کی وجہ سے وہ پہلی نظر میں انہیں سمجھ چکا تھا, مگر ان کی حرکت پر انہیں سبق سکھانے کی غرض سے ویسا کر رہا تھا. ظاہر سی بات ہے چوری کیسے کہے گا کہ میں نے چوری کیا, مگر ہمارے پاس بہت اچھے طریقے ہیں سچ اگلوانے کے. ارہم کو بات پر بہت کب سے خود کو کنٹرول کرتی رہی. آپ نے تب کر کچھ کہنا چاہا, مگر کرن نے اس کو چپ رہنے کا اشارہ کیا. سر, یہ سچ میں ایک پرینک تھا, آپ یہ ویڈیو چیک کر سکتے ہیں. کوئی بھلا اپنی چوری کی ویڈیو کیوں بنائے گا. کرن سے موبائل لیتے ارہم نے ویڈیو دیکھ کر پہلے اپنے موبائل پر فارورڈ کیا اور اپنے موبائل سے ڈیلیٹ کر پھر اس موبائل سے ڈیلیٹ کرتے ان کی طرف پڑھا. اس کی اس حرکت پر ریحاب نے دل ہی دل میں سے نہ جانے کتنی گالیوں سے نوازا تھا. تو میں کون سا سیریس ہوں. اس کی بات پر تینوں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا. میں کوئی پولیس آفیسر نہیں ہوں, آپ لوگوں کی تھوڑی عقل سکھانے کے لیے میں یہ سب کیا. یہ جو سنسان جگہ پر آپ لوگ ایسی حرکتیں کریے, آپ کو اس سے کافی نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. ضروری نہیں ہر دفعہ مجھ جیسا کوئی شریف انسان ہی ٹکرائے آپ سے. سو نیکسٹ ٹائم بی کیئرفل. ارہم کی نظر اس کی بات سن کر ایک بار پھر حیرت سے منہ کھولے کھڑی ریحاب پر پڑی. اور ہاں مس ریحاب, آپ آئندہ اگر آنکھوں میں گلیسرین ڈالنے کا ارادہ ہو تو پلیز کاجل مت لاریے گا, کیونکہ اس طرح آپ کو دیکھ کر ڈر کے مارے کسی کا بھی ہارٹ فیل ہو سکتا ہے. پستی جی نہیں ہوگی ریحاب دی. ہے میرے پاس بھی گلیسرین پڑی ہے, میری زبان پہ لگانے کے لیے منگوائی ہے میں نے لگانی ہے. ایک دفعہ صبح لگائی تھی تو اب دوبارہ لگاؤں گی. ارہم شرارتی لہجے میں اسے کہتا انہیں وہیں ساکت کھڑا چھوڑ کر اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گیا. تم کتنی بڑی بے وقوف ہو, اس کو ویڈیو دکھانے کی کیا ضرورت تھی, اور تم اس کے سامنے میرا نام بکنے کی کیا ضرورت تھی. ٹھیک کہتے ہیں بے وقوف دوست سے عقل مند دشمن بہتر ہوتا ہے. ریحاب سر پر ہاتھ مارتے ان دونوں کو کوسا. ہم تو صرف تمہاری ہیلپ کر رہی تھی, اور تم پریشان کیوں ہو رہے ہو. اتنا شریف بندہ تھا یار, اس نے کیا کرنا ہے. وہ دونوں بری طرح ارہم کے انداز اور پرسنالٹی سے متاثر ہوئی تھی. شریف مائی فٹ, ایسے ہوتے ہیں شریف, گدھا کہیں کا. دوبارہ ملے میں بتاؤں گی اسے, اس بےزتی کا بدلہ تو ضرور لے کر آؤں گی. ریحاب غصے سے پیر پٹکتی آگے کی طرف بڑھی تھی.
ماہی کی بچی تم گھر واپس آ چکے ہو، تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتایا؟ زیمل معروش کی بات سنتے ناراضگی سے بولی۔ ابھی بتا تو رہی ہوں یار، کچھ دن پہلے واپسی ہوئی ہے۔ معروش مسکرائی۔ اوکے تو پھر آج اور ابھی میرے گھر کے لیے نکلو، تم جانتی ہو نا میر ماما نئے گھر میں شفٹ ہوئے ہیں اور اتنے دن ہو کے ملاقات بھی نہیں ہوئی تم سے، ایک ہفتہ تو اب میرے پاس ہی رہوگی تم۔ زیمل نے دھونس جماتے لہجے میں کہا۔ آؤں گی ضرور مگر کچھ دنوں تک، تم گھر کے حالات سے واقف تو ہو نا، ابھی میں اتنا ٹائم باہر رہ کر آئی ہوں، اگر اب میں تمہاری طرف آئے گی تو جانتی ہو نا ماما کو، اس لیے کچھ دن ٹھہر کر ضرور آؤں گی۔ معروش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے مگر صرف کچھ دنوں تک، اس سے زیادہ لیٹ ہوئی تو میں بات نہیں کروں گی تم سے، یار میں بہت بور ہو رہی ہوں یہاں، زیمل نے احسان کرتے ہوئے کہا۔ واہ یہ کیسے ہو گیا زیمل میڈم، بور کیسے ہو سکتی ہے؟ وہاں ارد گرد کوئی لوگ نہیں رہتے؟ پہلے تو تم نے اپنے ہمسایوں کے ناک میں دم کر کے رکھا ہوا تھا۔ معروش نے ہنستے ہوئے سے چھیڑا۔ ہمسائے تو ہیں ماہی مگر بہت بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں کی اپنی اتنی مصروفیات ہیں۔ زیمل ابھی بات کرنے میں مصروف تھی جب اس کی نظر نور پیلس کی طرف اٹھی۔ وہ ٹیرس پر کھڑی تھی جہاں سے نور پیلس کا ایک حصہ صاف نظر آتا تھا۔ نیچے والے حصے میں ایک بہت بڑا جم خانہ بنا ہوا تھا جہاں ارتضیٰ بلیک ٹراؤزر بلیک کلر کی بنیان پہنے اپنی ایکسرسائز میں بیزی تھا۔ واؤ یار کیا مسلز ہیں بندے کے، ارتضیٰ پر نظر پڑتے زیمل ستائشی انداز میں بولی۔ میں یہ اچانک تمہیں مسلز کہاں سے نظر آ کے، ٹی وی دیکھ رہی ہو کیا؟ معروش حیران ہوئی۔ نہیں ماہی میں ٹیرس پر کھڑی ہوں، ساتھ والے گھر کا کوئی بہت ہینڈسم سا بندہ ایکسرسائز کرنے میں مصروف ہے، اسی کو دیکھ کر کہہ رہی ہوں۔ زیمل کو مضبوط مسلز والے مرد بہت پسند تھے، اس نے معروش اور سلمیٰ بیگم کو پہلے کہہ رکھا تھا کہ وہ شادی بھی کسی ایسے بندے سے کرے گی۔ بدتمیز شرم کرو، تمہاری تاڑنے والی عادت گئی نہیں ابھی تک؟ معروش نے اسے شرم دلانی چاہیے۔ ہاں نہیں یار میں تو یہاں پہلے سے کھڑی تھی، ابھی اچانک اس طرف نظر گئی، اور بندہ اگنور کیا جانے والا بالکل بھی نہیں۔ زیمل کی ڈٹائی پر معروش مسکرائی۔ کبھی نہیں سدھرو گی تم۔ اچھا یہ بتاؤ آنٹی کی طبیعت کیسی ہے اب؟ اللہ کا شکر اب کافی بہتر ہے، وہ بھی تمہیں یاد کری ہے، مجھ سے زیادہ تو تم ان کی لاڈلی ہو۔ زیمل نے مصنوعی خفگی سے کہا۔ آنٹی کو میرا سلام دینا، میں جلدی چکر لگاتی ہوں، تب تک کے لیے دیکھو تم اپنے اس ہینڈسم بندے کو، معروش شرارتی انداز میں بولی۔ ہاں تو اور کیا، ابھی بھی اسے ہی دیکھ رہی ہوں۔ زیمل اس کے انداز پر مسکراتے ایک بار پھر اس کے آنے کی یقین دہانی کرواتی فون رکھ چکی تھی۔ زیمل اور معروش کی دوستی بہت گہری تھی، وہ بچپن سے اسکول کالج یہاں تک کہ آرمی ٹریننگ میں بھی ساتھ تھی۔ زیمل ارتضیٰ والے واقعے کے علاوہ معروش کی زندگی کے ہر پہلو سے واقف تھے۔ زیمل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، 5 سال پہلے ایک روڈ ایکسیڈنٹ میں اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی۔ سلمیٰ بیگم ہارٹ پیشنٹ تھی، اتنے بڑے صدمے پر ان کی حالت مزید بگڑ گئی تھی۔ زیمل پہلے غم سے نڈھال تھی، اس مشکل وقت میں معروش نے اس کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ سلمیٰ بیگم کو معروش پہلے بہت پیاری تھی مگر اب سب کے بعد تو مزید ان کے قریب ہو گئی تھی۔ زیمل بھی معروش کی طرح ایک سیکرٹ ایجنٹ تھی کیونکہ اس کے پاپا کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی آرمی جوائن کرے، جس کا احترام کرتے زیمل نے اس فیلڈ کو ترجیح دی۔ وہ ان دنوں چھٹیوں پر تھی، نئے گھر میں شفٹ ہونے کی وجہ سے ارد گرد کسی سے کوئی جان پہچان بھی نہیں تھی، اس لیے کافی بور ہو رہی تھی کیونکہ اسے بولنے کی بہت عادت تھی، اتنا ٹائم چپ رہنا بہت مشکل تھا اس کے لیے۔ چلو ارتضیٰ دی ہمسائی بن کے آ گئی۔ اس دن نور پیلس سے آنے کے بعد نہ زیمل دوبارہ وہاں گئی، نہ ان میں سے کوئی یہاں آیا تھا۔ گڈ مارننگ ایوری ون۔ سب لوگ ڈائننگ ہال میں بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے جب ارتضیٰ نے اندر داخل ہوتے بآواز بلند سب کو سلام کیا، جس کا جواب سب نے مسکرا کر دیا۔ ارتضیٰ کی شروع سے عادت تھی، صبح نماز کے بعد جاگنگ اور ایکسرسائز ضرور کرتا تھا، اسی وجہ سے اس نے گھر میں ایک جم خانہ بنوایا ہوا تھا، ابھی وہ وہیں سے فارغ ہو کر آ رہا تھا۔ کیا ہوا بھائی، کیا بات ہو رہی تھی جو مجھے دیکھ کر سب چپ ہو گئے؟ ارتضیٰ نے سب کے ایک دم خاموش ہو جانے پر حیرت سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، ناہید بیگم جلدی سے بولی۔ دادو آپ بتائیں نا چاچو کو کہ ہم ان کی دلہن لانے کی بات کر رہے تھے۔ طلحہ کو سب کا اس طرح ارتضیٰ سے بات چھپانا بالکل پسند نہیں ہے۔ طلحہ کی بات پر سب نے گھبرا کر ارتضیٰ کی طرف دیکھا۔ پراٹھے کا لقمہ لیتے ارتضیٰ کے ہاتھ وہیں تھمے تھے، آنکھوں کے سامنے ایک معصوم صورت آسمائی تھی، جس کو فوراً اس نے نفرت سے دماغ سے جھٹکا تھا۔ طلحہ ہادی بیٹا جاؤ ذرا اپنے بیڈ سائڈ ٹیبل پر دیکھو، آپ کے لیے ایک سرپرائز رکھا وہاں۔ ارتضیٰ کی بات پر سب کچھ بھولتے ہوئے دونوں اپنے کمرے کی طرف بھاگے تھے۔ آپ سب کو میں کتنی بار کہہ چکا اس ٹاپک پر کوئی بات نہ کی جائے، بچوں کے سامنے بار بار ایک ہی بات چھیڑنے کا کیا مقصد بنتا ہے؟ ارتضیٰ اپنے لہجے کو بہت حد تک دھیما رکھے ہوئے تھا۔ ارتضیٰ میری جان میری بات تو، بھائی پلیز مجھے اس بارے میں مزید کوئی بات نہیں کرنی۔ ارباز کی بات کاٹتے ارتضیٰ کرسی گھسیٹ کر وہاں سے اٹھ گیا تھا۔ اس کے پیچھے زینب بیگم بھی اپنے آنسو چھپانے کی کوشش کرتی وہاں سے نکل گئی، باقی سب لوگ بھی ناشتے سے ہاتھ کھینچ چکے تھے۔ تھوڑی دیر پہلے والا خوشگوار ماحول اب اداسی میں بدل چکا تھا۔ پتہ نہیں اس گھر میں خوشیاں کب لوٹیں گی، یا اللہ اس شخص کو کبھی سکون نصیب نہ ہو جس نے ہمارے ہنستے بستے گھر کو برباد کیا۔ ناہید بیگم نے روتے ہوئے دل سے بد دعا دی تھی۔ آپا صبر کرے، ایک دن سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، اس گھر میں پہلے کی طرح خوشیاں لوٹیں گی۔ اب آپ اگر اس طرح ہمت ہارے گی تو زینب کو کون سنبھالے گا؟ نفیسہ بیگم نے ناہید بیگم کا ہاتھ تھام کر انہیں حوصلہ دیا تھا۔ جب زینب بیگم کا خیال آتے وہ جلدی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ زینب، ناہید بیگم نے زینب بیگم کے کمرے میں آتے انہیں پکارا جو ہاتھ میں ایک تصویر تھامے بری طرح رو رہی تھی۔ بھابھی میرے ایک غلط فیصلے نے میری جان سے عزیز بھتیجے کو اس کی خوشیوں سے دور کر دیا، میں اتنی خود غرض کیسے ہو سکتی تھی؟ میں بہت بری ہوں، بہت منحوس، بہت پہلے اپنے جان چھڑکنے والے بھائی کو کھا گئی، اب ارتضیٰ کی خوشیاں اور آپ کو نفرت محسوس نہیں ہوتی مجھ سے؟ زینب کا بس نہیں چل رہا تھا خود کو ختم کر دے۔ زینب میری جان کیسی باتیں کر رہی ہو، اس سب میں تمہارا کوئی قصور نہیں تھا، یہ سب قسمت کا لکھا تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔
ارتضیٰ بلا وجہ کی ضد پکڑ کر بیٹھا، پر ایک دن وہ بھی مان جائے گا۔ تمہیں اس طرح خود کو ہلکان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، وہ فیصلہ اکیلا تمہارا نہیں تھا، ہم سب بھی شریک تھے اس میں، اور بھلا کون جانتا تھا کہ سب ہو جائے گا؟ کیڑا فیصلہ ثانوی دس دیو۔ ناہید بیگم انہیں اپنے ساتھ لگاتے بولی، زینب ان کی صرف نند نہیں بلکہ بہنوں سے بڑھ کر تھی، انہیں تکلیف میں دیکھ کر ان کا دل بہت دکھتا تھا۔ باہر والوں کو بے حد شاندار نظر آنے والا نور پیلس اندر سے بہت سارے غم اور دکھوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ نور پیلس میں سکندر اور بلال صاحب اپنی فیملیز اور ایک لاڈلی بہن زینب کے ساتھ رہتے تھے۔ سکندر صاحب اور ناہید بیگم کے 2 بیٹے تھے، بڑا ارباز اور ارباز سے پورے 10 سال چھوٹا ارتضیٰ، جسے شادی کے اتنے سال بعد اللہ تعالیٰ نے بہت منتوں و مرادوں کے بعد انہیں نوازا تھا، اس لیے گھر بھر کا ڈالتا تھا، وہ خاص کر کے زینب بیگم کا۔ بلال سکندر صاحب سے 5 سال چھوٹے تھے، جن کی شادی اپنی کزن نفیسہ سے ہوئی تھی۔ ان کی بھی 2 اولادیں تھیں، بڑی منیزہ اور سے چھوٹا نعمان۔ بلال کے بعد زینب تھی، جو بھی تعلیم حاصل کری تھی۔ والدین کے انتقال کے بعد سب سے چھوٹی اور اکلوتی ہونے کی وجہ سے بھائی اور بھابھیوں کی بہت لاڈلی تھی۔ زینب کو اوپر والے نے بے پناہ حسن سے نوازا تھا، اسکول کالج ہر جگہ اسے بہت سراہا جاتا، مگر وہ نہیں جانتی تھی یہ حسن اس کی اپنی زندگی کی بربادی کا باعث بن جائے گا۔ ان کی زندگی میں ایک ایسا طوفان آیا تھا جن کا سب کچھ بہا کر لے گیا۔ اپنی لاڈلی بہن کا اتنا بڑا دکھ برداشت نہ کرتے سکندر صاحب ایک حادثے میں اپنی جان گنوا بیٹھے۔ ہنستا بستا نور پیلس سچڑ کر رہ گیا، وقت کے ساتھ ساتھ بہت کچھ بدل گیا تھا، سب بچے بڑے ہو گئے تھے، کافی کچھ نارمل ہو چکا تھا، مگر کچھ زخم ایسے تھے جو ابھی بھی تازہ تھے، جن کا بھرنا بہت مشکل تھا۔ ماضی بھی نال چل رہے ہیں۔ لائٹ جانے کی وجہ سے ہر طرف اندھیرا پھیل چکا تھا، باہر اب تیز ہوا کے ساتھ بارش کا شور بھی شامل ہو چکا تھا، مگر کمرے میں بالکل خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ ماروش کو تکیے پر سر رکھے کافی دیر گزر چکی تھی، مگر نیند آنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی سے اپنے چہرے پر نمی کا احساس ہوا۔ ابھی وہ اس پر غور و فکر کر ہی رہی تھی کہ لگاتار 3-4 قطرے چھت سے دوبارہ ٹپکے تھے۔ او نو، یہ بارش کی وجہ سے چھت ٹپک رہی ہے۔ وہ فوراً بڑبڑاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی تھی۔ اینی پرابلم؟ کمرے میں ارتضیٰ کی آواز گونجی۔ سر، اس جگہ سے پانی ٹپک رہا ہے۔ ماروش کی بات پر ارتضیٰ ٹارچ آن کرتا اپنی جگہ سے اٹھا تھا۔ چارپائی کے ساتھ بھی پانی گرنے کی وجہ سے فرش گیلا ہو چکا تھا۔ آپ وہاں میری چارپائی پر سو جائیں۔ ارتضیٰ نے اس کی طرف بڑھتے اپنی چارپائی کی طرف اشارہ کیا۔ مگر سر، آپ کہاں سوئیں گے؟ ماروش کو اس طرح اسے بے نام کر کے بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ ڈونٹ وری، میں یہاں مینیج کر لوں گا، آپ ریلیکس ہو کر سو جائیں۔ ارتضیٰ اپنے مخصوص سرد انداز میں بولا۔ اف، اس شخص کا خیال رکھنے کا انداز بھی کتنا عجیب ہے، اگلا بندہ ٹھیک طرح سے اسے محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ ماروش اپنے دھیان میں آگے بڑھی تھی جب گیلے فرش پر پیر رکھتے اس کا پیر آگے کی طرف پھسل گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نیچے گرتی، اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر ارتضیٰ کا بازو تھاما تھا۔ ارتضیٰ نے بھی جلدی سے آگے ہوتے اسے کمر سے تھام کر اپنے حصار میں لیتے گرنے سے بچایا تھا۔ یہ سب اتنا اچانک ہوا کہ دونوں کچھ سمجھ ہی نہیں پائے۔ ماروش نے ایک ہاتھ سے اس کا بازو اور دوسرے ہاتھ سے اس کے سینے سے شرٹ کو جکڑا ہوا تھا، جبکہ ارتضیٰ کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹا ہوا تھا۔ ٹارچ کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی اور وہ دونوں ایک دوسرے کے بے حد قریب کھڑے تھے۔ ارتضیٰ کی باہوں میں ماروش کو ایک انوکھا سا احساس محسوس ہو رہا تھا جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے آج تک خود کو ہمیشہ اکیلا ہی محسوس کیا تھا، کیونکہ اس کے بابا اور بھائی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ اس کی ہمیشہ سے ایک مشرقی لڑکی کی طرح یہ خواہش تھی کہ کاش باقی لڑکیوں کی طرح اسے بھی اپنے بابا سے ایک تحفظ کا احساس ہو، اس کی زندگی میں بھی کوئی ایسا ہو جسے اس کی عزت و حفاظت کی فکر ہو۔ مگر اس کے بابا اور بھائی نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی، وہ خود ہی ہمیشہ ہر جگہ اپنے لیے لڑی تھی۔ لیکن آج پہلی بار اسے ارتضیٰ کے مضبوط حصار میں ایک تحفظ کا احساس محسوس ہو رہا تھا۔ بے شک یہ تھوڑی دیر کے لیے ہوا تھا، مگر اس کو انجانی خوشی دے گیا۔ اچانک اندھیرا، تنہائی اور ایک دوسرے کی قربت کے احساس کرتے دونوں یکدم ہوش میں آتے دور ہوئے تھے۔ ارتضیٰ کو اپنی بے اختیاری پر جی بھر کے غصہ ہے، وہ جلدی سے رخ موڑ چکا تھا۔ ماروش بھی اپنی لاپرواہی پر خود کو ملامت کرتی ارتضیٰ بھری چارپائی کی طرف بڑھی تھی۔ وہ نامحرم ہے میرے لیے، تو پھر ایک نامحرم کے قریب میں کیسے سکون محسوس کر سکتی ہوں؟ یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ دل کیوں اس شخص کی طرف ہمک رہا ہے جس سے ملے صرف چند دن ہوئے؟ اللہ جی پلیز یہ مشن جلدی سے ختم ہو جائے، ورنہ میں پاگل ہو جاؤں گی۔ ماروش نے خود سے الجھتے تکیہ سر پر رکھ کر سونے کی کوشش کی، لیکن تکیے اور بستر سے اٹھتی ارتضیٰ کی مسحور کن خوشبو سے یہاں بھی سکون لینے دے رہی تھی۔ تکیے سے سر ہٹا کر ماروش نے اندھیرے میں آنکھیں پھاڑ ارتضیٰ کی طرف دیکھا، جو شاید چارپائی کی جگہ چینج کر کے دوبارہ سو چکا تھا۔ میری نیند خراب کر کے خود مزے سے سو رہے ہیں، اتنا کھڑوس بھی نہیں ہونا چاہیے کسی کو۔ ماروش نے دل ہی دل میں کروٹ لے کر سونے کی ناکام کوشش کی تھی۔ سر، ہم لوگ ان کے خلاف بہت سارے ثبوت اور گواہ اکٹھے کر چکے ہیں، آپ فورسز اور میڈیا کو تیار رکھیں، کچھ دنوں تک آپ کو میری طرف سے سگنل مل جائے گا۔ ارتضیٰ نے ہر بات سے آگاہ کرا تھا، جب اپنی اتنی سیریس باتوں کے جواب میں ان کی بات سنتا سر ہلا کر رہ گیا۔ میجر، اب آپ اپنی سنائیں، آپ ابھی تک اپنے مکمل ہوش و حواس میں ہی ہیں نا؟ یس سر، اللہ کا بہت کرم ہے مجھ پر، میں اتنی جلدی بھٹکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ ارتضیٰ نے ماروش کے حوالے سے ان کی مانی خیز بات کا اسی انداز میں جواب لوٹایا، مگر اگلی پل کمرے میں داخل ہوتے اپنی ابھی کی کہی بات پر قائم رہنا اس کے لیے کافی مشکل ہو گیا تھا۔ ماروش اس گاؤں کے روایتی لباس، آرنج کلر کے لہنگے میں لمبے بالوں کی چٹیاں کر کے آگے میں ان میں پراندہ ڈالے ناشتہ کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے نازک سراپے پر وہ لباس بہت زیادہ چچ رہا تھا، وہ اس کی رعنائیوں کو مزید اجاگر کر رہا تھا، کیونکہ وہ بغیر دوپٹے کے کھڑی تھی۔ ارتضیٰ فوراً وہاں سے واپس پلٹا تھا، ہمیشہ وہ کمرے میں نوک کر کے داخل ہوتا تھا، مگر آج کال پر بات کرتے ہوئے دھیانی میں ایسے اندر داخل ہو گیا تھا جس پر جی بھج کے پچھتاتے الٹے قدم واپس لوٹا۔ اس نے ہمیشہ ماروش کو حجاب میں ہی دیکھا تھا، جس میں اس نے ویسے ارتضیٰ کو اچھا خاصا ڈسٹرب کیا ہوا تھا، مگر آج اس روپ میں مکمل طور پر اس کے ہوش اڑا چکی تھی۔ چلو ارتضیٰ صاحب تے گئے بڑے دعوے کرے سی میں خوش ہو واس جاؤں۔
موبائل کی آواز پر فوراً ہوش کی دنیا میں لوٹا جو ابھی تک کان سے لگا ہوا تھا۔ جنرل یوسف کی کال بند ہو چکی تھی۔ سر کس مصیبت میں پھنسا دیا آپ نے مجھے، ارتضیٰ اکتائے ہوئے لہجے بولا جب ہٹ پر اس نے سر اٹھا کر دیکھا۔ سر اس شادی پر شرکت کرنے جا رہی ہوں، آئی ہوپ کچھ اہم ثبوت ہاتھ آ سکیں گے۔ معروش نے اب دوپٹہ سر پر اوڑھ رکھا تھا، زیور کے نام پر اس نے صرف ایک نتھ پہن رکھی تھی، تبھی جو اس کو بہت زیادہ سوٹ کر رہی تھی۔ جائیں آپ مگر مکمل ہوشیاری کے ساتھ۔ ارتضیٰ کی بات پر معروش نے اس کے سرد انداز پر اس کے سر کو گھورتی باہر نکل گئی، کیونکہ اس نے ایک نظر دیکھ کر نگاہیں ایسے ہٹائی تھی جیسے کوئی بہت ہی ناپسندیدہ چیز دیکھ رہی ہو، کھڑوس کہیں کا۔ اس کی کیفیت سے انجان معروش نے دل میں سے اپنے پسندیدہ نام سے پکارا تھا۔ منڈا ڈلا نازلہ ہویا پہ ہے تو کہیں مینوں حالے بھی مینوں دیکھدا نہیں، ہائے ہو حد ہو گئی۔ ارتضیٰ آج کل اپنی دلی کیفیت پر کچھ زیادہ ہی اکتایا ہوا تھا، پتہ نہیں کیوں اسے معروش میں ایک انجانی سی کشش محسوس ہوتی تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے چھوٹی سی لڑکی اس کے دل کے قریب ہوتی جا رہی تھی، اس سے خود سے اپنے کیے گئے عہد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور کری تھی، جس کی وجہ سے ارتضیٰ آج کل بہت جھنجھلایا ہوا تھا۔ نہیں، میری لائف میں محبت ایسی کسی چیز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اتنے دن اکٹھے رہنے کی وجہ سے ایک انسیت سی محسوس ہو رہی ہے مجھے اس سے، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے۔ ارتضیٰ نے کتنی بار کی طرح ایک بار پھر خود کو نارمل کرتے دل کو سمجھانا چاہا، مگر پہلے کی طرح دل کی دغا بازی پر شدید غصے میں آتے سامنے پڑا کپ اٹھا کر بازو گھماتے ہوئے ہوا میں اچھالا تھا، اور تو کوئی چیز اسے وہاں نظر نہیں آئی، اس لیے بیچارہ کپ اس کے غصے کا شکار ہوا۔ آہ! اپنے پیچھے معروش کی آواز سنتے ارتضیٰ فوراً سے پلٹا تھا۔ وہ کپ سیدھا کمرے میں داخل ہوتی معروش کی پیشانی پر جا لگا اور جتنی شدت سے ارتضیٰ نے پھینکا تھا معروش کی پیشانی بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ اس کے ماتھے سے تیزی سے بہتا خون دیکھ ارتضیٰ تڑپ کر اس کی طرف بڑھا۔ اوہ شٹ! معروش یہاں بیٹھے آپ! ارتضیٰ نے خود کو ملامت کرتے معروش کا بازو پکڑ کر اسے اپنے ساتھ پری چارپائی پر بٹھایا تھا۔ آپ اسے یہاں دبا کر رکھیں تاکہ اس سے خون زیادہ نہ بہے۔ ارتضیٰ اسے اپنی پاکٹ سے رومال نکال کر دیتا اپنے بیگ کی طرف بڑھا تھا۔ آئی ایم سوری، میری وجہ سے آپ کو اتنی گہری چوٹ لگ گئی۔ ارتضیٰ اس کا خون نکلتا دیکھ فکر مند ہوتا، اس بات سے انجان تھا کہ آگے وہ معروش کو اپنے جانے کتنی بار ایسے زخم دے کر لہولہان کرنے والا تھا۔ معروش اپنے درد بھولے حیرت سے ارتضیٰ کا نیا روپ دیکھ رہی تھی۔ اسے آج پہلی بار ارتضیٰ کی آنکھوں میں اپنے لیے چاہت اور فکر نظر آئی تھی۔ اس کا مطلب اس نئے سفر میں وہ اکیلی نہیں تھی۔ ارتضیٰ کرسی کی سیٹ کر اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا اور اس پر تھوڑا آگے کو چھپ کر ڈریسنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو ایک بار پھر معروش کو اپنے حصار میں جکڑ رہی تھی۔ ارتضیٰ کی گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے گھبراتے معروش نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کی انگلیوں کا لمس اپنی پیشانی پر محسوس کرتے معروش کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ اس شخص کی اتنی سی قربت اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو رہی تھی۔ اسے آنکھیں میچے دیکھ ارتضیٰ کو لگا جیسے اسے بہت درد ہو رہا ہے۔ وہ بہت ہی احتیاط اور نرمی سے اس کا زخم صاف کرتے مرہم لگانے میں بیزی تھا جب اس کی نظر معروش کے معصوم سے چہرے پر پڑی، اور جیسے اسی پل اس کے دل سے اقرار ہوا تھا یہ لڑکی اس کے دل میں گھر کر چکی تھی۔ ارتضیٰ کا دل بے اختیار اس کی لرزتی پلکوں کو چھونے کو چاہا، مگر ابھی ویسا کوئی حق نہیں رکھتا تھا۔ اپنے جذبات پر قابو پاتے ارتضیٰ فوراً اس کے قریب سے اٹھا اور باہر نکل گیا۔ اس کے جاتے معروش نے آنکھیں کھولی تھی اور مسکراتے اپنے زخم پر ہاتھ رکھا، جو تھوڑے سے درد کے ساتھ اسے بہت بڑی خوشی بھی دے گیا تھا۔ اسے کچھ دنوں سے ارتضیٰ کا انداز کافی بدلا بدلا سے لگ رہا تھا، مگر آج تو اس کی آنکھوں میں واضح تڑپ اور فکر دیکھی تھی۔ وہ اس کے لیے اہمیت رکھتی تھی، اس سوچ پر ہی معروش خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ چلو ارتضیٰ صاحب دے کم۔ آج جاگیرداروں کی حویلی میں ایک جشن کا سما تھا۔ بہت ساری بڑی بڑی شخصیات وہاں جمع تھیں، جن کی وجہ سے وہاں کی سیکیورٹی پہلے سے زیادہ سخت کی گئی تھی۔ ان کے مطابق کوئی بھی اتنی جرأت نہیں رکھتا تھا کہ بغیر اجازت گاؤں یا حویلی میں قدم رکھ سکتا، مگر پھر بھی احتیاطی تدابیر کرنا ضروری تھا۔ امرا کوٹ گھنے جنگلوں کے درمیان گھرا ہوا تھا۔ جنگل میں خطرناک قسم کے جانور پائے جاتے تھے، اس لیے کوئی بھی گاؤں میں داخل ہونے کے لیے اس راستے کا استعمال نہیں کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مگر پاک فوج کے جوان جو اپنی جان ہتھیلی پر لیے ملک کی خدمت میں ہر وقت سرگرم رہتے ہیں، یہ جنگل ان کے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا۔ میجر ارتضیٰ کے دیے گئے سگنل کے مطابق جنرل یوسف نے فوج کو وہاں داخل ہونے کا آرڈر دے دیا تھا۔ آج رات کو حویلی میں ریڈ کر کے ان سب کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا۔ حویلی کے پچھلے گیٹ پر 2 گارڈز پہرا دے رہے تھے۔ جب پیچھے سے آتے ارتضیٰ نے ایک کو دبوچ کر اس کی شارک کاٹتے سے ایک طرف پھینکا، دوسرا گارڈ اس کی طرف بڑھا ہی تھا جب درخت کی آڑ میں کھڑی معروش نے سلنسر لگے پسٹل سے اس کی کن پٹی کا نشانہ لیتے سے وہیں ڈھیر کر دیا۔ بہت ہی پھرتی کے ساتھ دیوار کے ساتھ چلتے وہ دونوں بیسمنٹ کی طرف نیچے چاڑی سیڑھیوں کی جانب بڑھے تھے، جہاں سامنے سے گیلری میں 2 آدمی بندوق اٹھائے چکر لگا رہے تھے۔ ارتضیٰ نے ان کے سیڑھیوں کے قریب آتے گولیوں سے بھون کر رکھ دیا۔ جب ان کو گرتا دیکھا حال سے ایک آدمی باہر کی طرف آیا، ارتضیٰ اور معروش بھی سیڑھیاں پھلانگ کر نیچے آ چکے تھے۔ اس شخص نے پسٹل نکالتے معروش کا نشانہ لینا چاہا، مگر ارتضیٰ نے اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر چھنجر نکال کر مسل دیا۔ میں نے مچھر کو میں بھی کسی قسم کی مہلت نہیں دیتی۔ 1 منٹ رکو ذرا، میں فون صاف کرنا، گندا ہو گیا میرا فون، جس کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے جا گری تھی۔ ارتضیٰ کو اسے قابو کرتا دیکھ معروش اندر کی طرف بڑھی تھی، نہیں اوپر سی، مگر ارتضیٰ نے اسے کسی قسم کی مہلت دیے بغیر خنجر نکال کے اس کے بازو پر وار کیا تھا، جس کی وجہ سے اس کی بندوق نیچے جا گری تھی۔ ارتضیٰ کو اسے قابو کرتے دیکھ معروش اندر کی طرف بڑھی تھی۔ جب سامنے کا منظر دیکھ اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں لیا تھا۔ مختلف عمر کے 50 سے زائد بچے کو بہت برے حال میں وہاں زنجیروں سے باندھا گیا تھا۔ کتنے آنسو اس کی آنکھوں سے بہہ نکلے، نہ جانے کتنی ماؤں کی گود اچاڑ کر یہ ظالم ان بچوں کو یہاں لائے تھے، جنہیں ذرا بھی خدا کا خوف نہیں تھا،
وہ جلدی سے آگے بڑھتی سب کو ان بیڑیوں سے آزاد کرنے لگی۔ ارتضیٰ کو بھی اندر داخل ہوتا دیکھ بچے کافی خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بچوں آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں، اب آپ لوگ بالکل سیف ہیں۔ معروش کے ایک 5 سال کے بچے کی آنکھوں میں کسی سمجھدار انسان جیسا خوف نظر آیا۔ اس کی ننھی کلائیوں پر باندھے ہونے کی وجہ سے بالکل خون جم چکا تھا۔ انسان اتنے ظالم کیسے ہو سکتے ہیں جو صرف چند پیسے اور نفسانی خواہشات کے آگے انسانیت کو شرمسار کر دیتے ہیں؟ ان دونوں نے پچھلے راستے سے باحفاظت ان تمام بچوں کو باہر نکالا۔ کچھ ہی دیر میں آرمی وہاں پہنچ چکی تھی۔ ارتضیٰ واپس حویلی میں داخل ہو چکا تھا جبکہ معروش بچوں کو گاڑی میں بٹھاتے وہاں سے نکل آئی تھی، کیونکہ بچوں کی حفاظت بہت ضروری تھی جب تک وہ سب لوگ ان کے قبضے میں نہ آ جائیں۔ حویلی میں دونوں طرف سے گولیوں کی بہت چھاڑ جاری تھی، مگر معروش کو پورا یقین تھا پتہ ہی نہیں کی ہونے والی۔ اس کی گاڑی گاؤں کی حدود میں نکلنے والی تھی جب اسے کچھ فاصلے پر روڈ کے بالکل درمیان میں 5 لوگ بندوقیں اٹھائے کھڑے نظر آئے۔ کنن نے اطلاع مل چکی تھی، وہ ڈرائیور کے ساتھ آگے فرنٹ سیٹ پر تھی، جبکہ بچے پیچھے گاڑی لاک ہونے کی وجہ سے بالکل سیف تھے۔ وہ لوگ جتنی بھی فائرنگ کریں آپ کو گاڑی روکنی نہیں ہے، بلکہ زگ زیگ میں اور ریش ڈرائیونگ کریں تاکہ ٹائرز کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ معروش کے آرڈر کو فالو کرتے ہوئے ڈرائیور نے بالکل ویسے کیا۔ وہ لوگ بھی گاڑی پر فائرنگ شروع کر چکے تھے۔ معروش ایک سائڈ سے باہر نکل کر ان کی فائرنگ کا جواب دے رہی تھی۔ ان میں سے 2 افراد کو جہنم واصل کر چکی تھی۔ گاڑی کی سپیڈ کی وجہ سے ان لوگوں کے نشانے مسلسل چوک رہے تھے۔ گاڑی کا فرنٹ مرر بری طرح ڈیمیج ہو چکا تھا، لیکن پوری بہادری کے ساتھ ان سے مقابلہ کرتے ہوئے گاڑی کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو چکی تھی، اور ساتھ ہی ارتضیٰ کو میسج بھی سینڈ کر دیتے جسے پڑھ کر ارتضیٰ مطمئن ہوتے فائرنگ مزید تیز کر چکا تھا۔ I have a question. ایڈی فائرنگ دے وچ ایڈی کریٹیکل سچویشن دے وچ ارتضیٰ کو فون کر کے میسج پڑھنے کا ٹائم ہے سی؟ گاؤں سے آنے کے بعد معروش اور ارتضیٰ کی ابھی تک کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ آج ہی ارتضیٰ کیس سے مکمل طور پر فری ہوا تھا۔ اتنے دن ہو گئے تھے ارتضیٰ نے اسے دیکھا نہیں تھا۔ دل نے اسے دیکھنے اور بات کرنے کی خواہش کی تھی۔ وہ جنرل یوسف سے مل کر معروش کے بارے میں سوچتے ان کے آفس سے نکلا ہی تھا جب سامنے سے آتی معروش سے زوردار تصادم۔ ارتضیٰ کو تو کوئی فرق نہیں پڑا، لیکن معروش ضرور زمین بوس ہو جاتی جب ارتضیٰ نے اسے تھام کر گرنے سے بچایا۔ آپ ہر وقت گرتی رہتی ہیں کیا؟ ارتضیٰ اس کو سنبھالتے مسکرا کر چھیڑتے بولا۔ ابھی تو دل نے اسے دیکھنے کی خواہش کی تھی، وہ سامنے تھی، جبکہ معروش سے پہلی دفعہ مسکراتے دیکھ وہیں ساخت ہوئی۔ مسکرانے سے ارتضیٰ کے رخسار پر ہلکے سے گڑے واضح ہوئے تھے جن میں معروش کو اپنا دل ڈوبتا محسوس ہوا۔ کیا وہ آپ ٹھیک ہے نا؟ ارتضیٰ نے اس کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا جس پہ ہوش میں آتے معروش اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ ہوئی۔ جی سر، ارتضیٰ کی شوخ نظروں سے گھبراتے ہوئے اتنے بول پائی۔ آپ کا زخم کیسا ہے؟ ارتضیٰ کی نظریں اس کی لرزتی پلکوں سے ہوتے پیشانی کی طرف گئیں، جہاں اسی کا دیا ہوا زخم کافی حد تک ٹھیک تو ہو چکا تھا، لیکن گہرا ہونے کی وجہ سے اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ ارتضیٰ اس نشان کو دیکھتے جیسے بے خود سا ہوا اور کسی بھی بات کی پرواہ کیے بغیر ہاتھ بڑھا کر اس کو چھوا تھا۔ اس کی حرکت پر معروش پوری طرح پزل ہوئی تھی، جب اچانک معروش کے موبائل پر آتی کال اسے ہوش کی دنیا میں واپس لائی تھی۔ غیر ارادی طور پر اس کی نظر موبائل اسکرین پر پڑی، جب سامنے جگمگاتی تصویر کو دیکھو وہیں ساخت ہوا۔ یہ کون ہے؟ معروش کو فون اٹینڈ کرتے دیکھ ارتضیٰ نے بے تاثر لہجے میں پوچھا۔ یہ میری دادو ہے۔ معروش بغیر اس کے لہجے پر غور کے ایکسکیوز کرتی موبائل کان سے لگاتے دوسری طرف پڑی تھی۔ ابھی اور اسی وقت کیپٹن معروش کا کمپلیٹ بایو ڈاٹا سینڈ کرو مجھے۔ ارتضیٰ نے آفس میں آتے مین یونٹ میں موجود آفیسر کو کال کرتے کہا۔ جب کچھ ہی منٹوں بعد جو معلومات اسے دی گئی، ارتضیٰ کو لگا وہ پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ وہ اتنا بڑا دھوکہ کیسے کھا سکتا ہے؟ میں اتنی بڑی غلطی کیسے کر سکتا ہوں؟ جس سے مجھے سب سے زیادہ نفرت کرنی چاہیے اس سے محبت کیسے کر سکتا ہوں؟ نہیں، وہ لڑکی میری محبت کے قابل کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو میری نفرت کے قابل بھی نہیں ہے۔ اس سے میں اتنا موت پر کیسے کر سکتا ہوں؟ شدید غصے اور طیش میں آتے ارتضیٰ نے ہاتھ کو مکے کی شکل میں سامنے پڑے کانچ کے ٹیبل پر دے مارا، جو ایک شناکے کی آواز سے ٹوٹتا ارتضیٰ کا ہاتھ پوری طرح لہو لہان کر گیا۔ سر یہ کیا کیا آپ نے؟ کتنا خون بہہ رہا آپ کا؟ معروش اندر داخل ہوتے ارتضیٰ کا ہاتھ دیکھ بھاگتے ہوئے اس کی طرف بڑھی۔ ارتضیٰ کا درد محسوس کرتے اس کی آنکھوں میں آنسو بھر گئے تھے۔ معروش نے ارتضیٰ کا ہاتھ پکڑتے اپنا دوپٹہ رکھ کر خون روکنا چاہا۔ ڈونٹ ٹچ می! ارتضیٰ اپنا ہاتھ چھڑاتے دھاڑا، جس پر معروش نے گھبرا کر آنسو بھری آنکھوں سے اس کی طرف دیکھا۔ سر کیا ہوا؟ میں معروش نے پوچھنا ہی چاہا جب ارتضیٰ نے اس کی بات سنے بغیر اپنے دوسرے ہاتھ سے پیچھے سے اس کی گردن کو دبوچتے اپنے بے انتہا قریب کیا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، اگر مجھ پر ہوا تو میں ابھی اور اسی وقت اپنے ہاتھوں سے تمہیں ختم کر دوں۔ نفرت ہے مجھے تمہاری دھوکے باز صورت سے۔ ارتضیٰ کی آنکھوں سے پھوٹتے شرارے میں معروش کو اپنا آپ جلتا محسوس ہوا۔ ارتضیٰ کی گرم سانسوں کی تپش اس کا چہرہ جھلسا رہی تھی۔ دفعہ ہو جو میری نظروں سے دور ہو، اگر میری اپنی بہتری چاہتے تو دوبارہ کبھی میرے سامنے آنے کی کوشش مت کرنا۔ ارتضیٰ نے اسے زور سے پیچھے کی طرف جھٹکا تھا، جس پر اپنا توازن برقرار رکھتے معروش لڑکھڑا گئی۔ وہ ارتضیٰ کے اس بدلتے رویے کو سمجھنے سے قاصر تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو اس کی آنکھوں میں اپنی لیے چاہت دیکھی تھی، تو پھر اچانک ایسا کیا ہوا کہ ایسے سلوک کر رہا تھا اس سے؟ مگر پوچھتی بھی تو کیسے؟ وہ تو کچھ سننے کو تیار ہی نہیں تھا۔ معروش ایک دکھ بھری نظر اس کے ہاتھ پر ڈالتی باہر نکل گئی، جسے تیزی سے بہتا خون فرش کو بھی رنگین کر رہا تھا۔ اس دن کے بعد سے معروش نے کبھی ارتضیٰ کے سامنے جانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ ارتضیٰ کی آنکھوں میں موجود اپنے لیے اتنی نفرت دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی، مگر آج بھی اس کے لیے تڑپ رہی تھی۔ دل میں اس دشمن جان کے لیے محبت کم ہونے کی بجائے دن بدن بڑھتی جا رہی تھی۔ جی تو گائز، یہاں پہ ناول کی ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی کس رائے کا ضرور ظاہر کیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن کی طرف چلتے دن ویڈیو اینڈ کریں گے، اس لیے کچھ کمنٹس رہ گئے تھے، پہلے وہ دیکھتے ہیں۔ جنت احمد، دیکھا فیروز ہی ہے، مجھے تو فیروز لگ رہا ہے ویلن، وہ 1-2 ایپیز کے بعد ہے کا آہو فیروز ہی نکلا جنت احمد۔ آپ بڑی دیر بعد آئی ہیں۔ سائرہ ریاض، ویری گڈ ناول، تھینک یو سائرہ۔ سائرہ ریاض، صدام اینڈ ولی آپس میں لڑتے ہیں جبکہ ان کے دشمن اور ہے، آپ کا انداز بھی یہاں کافی ڈفرینٹ ہے اور لوگوں سے، تھینک یو ویری مچ ڈیئر سائرہ۔ طلحہ خان،
میں فرسٹ ٹائم آپ کی ناول پڑھ رہی ہوں. ویسے میں زیادہ ناولز نہیں پڑھتی, بس علیشا خان کے ناولز پڑھتی ہوں. میں کل میرے پاس آپ کے ناول کی ایپیسوڈ آئی تو میں نے اسے پڑھی. جب پڑھا تو بہت مزہ آیا کہ کل 6 کی 6 ایپیسوڈ پڑھ لی. اب نیکسٹ ایپیسوڈ کا بےتابی سے انتظار کر رہی ہوں. بہت زبردست اسٹوری ہے جی. آپ کے لیے لاسٹ ایپیسوڈ میں نے اپلوڈ کر دیا. تھینک یو ویری مچ ڈیئر. وعلیکم السلام سائم وحید الحمد للہ میں ٹھیک ہوں. آپ کیسی ہیں؟ نبیہ خان وعلیکم السلام. ہاں جی ایپیسوڈ جلدی اپلوڈ کر دی تھی میں نے کل. جنت احمد ابھی آپ سب چھوڑیں, بتائیں ٹیم نواب اور ٹیم چودھری. آف کورس ٹیم نواب, یہ بھی پوچھنے والی بات ہے. نبیہ خان کا کمنٹ ہو گیا. قاسم نواز نائس ناول, تھینک یو قاسم نواز. ملک صبا وعلیکم السلام. بہت مزے کا ناول تھا, اسٹوری کافی اچھی تھی. بہت مزہ آپ کی وائس میں سن کر. اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے, آمین ثم آمین. جو آپ ناول کہہ رہی ہیں انشاءاللہ وہ بھی پڑھیں گے ہم. جی تو گائز ایپیسوڈ اختتام کو پہنچی, کیسی لگی کس رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. باقی کمنٹ سیشن انشاءاللہ نیکسٹ میں. مجھے اجازت دیں, اللہ حافظ.